لهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. جس وقت میں عزاخانے میں داخل ہوا تو بعض مومنین نے اس طرح گھور کے دیکھا کہ مجھے ایسا لگا کہ شاید لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ میرے آنے میں تاخیر ہو گئی. شاید کافی پہلے میں آ چکا تھا، لیکن کچھ پارکنگ کا مسئلہ، کچھ گاڑیوں کی اتنی لمبی قطار کہ داخل ہونا مشکل ہو رہا تھا، ورنہ بالکل اپنے وقت کے حساب سے، بلکہ وقت سے بھی 2 منٹ پہلے حاضری دے چکا تھا. لیکن 3 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت بچانے کے لیے میں خطبہ بھی مختصر تلاوت کر رہا ہوں اور تمہید بھی کوئی نہیں ہوتی ہے، براہ راست مجلس کا آغاز ہو جاتا ہے. لیکن صرف یہ یاد دلاتے ہوئے کہ قرآن کریم کے سورہ انعام کی جس آیت کی آج تلاوت کی گئی، یہ اسی ہمارا جو خود بخود ایک موضوع بن گیا ہے. جس سبجیکٹ پہ بات ہو رہی تھی وہ تو تھا حکومت معصوم یا حکومت امام، اور یقیناً اس کے اندر موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے امام زمانہ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں عرض کرنا تھیں، اور ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے نیکسٹ ویک. مگر ابتدائی چند تقاریر اطاعت کے حوالے سے کچھ اس انداز سے طویل ہوتی چلی گئیں کہ ہمیں دوسرے حصے میں جانے کا موقع ہی نہیں مل رہا. اور اطاعت کے حوالے سے جو 2 دن گفتگو ہوئی ہے قرآن کریم کی آیت سورہ انعام، یہ بہت ہی واضح طریقے پہ اسی پیغام کو بیان کر رہی. قل کہہ دو انا صلاتی، میری نماز. 2 دن سے یہ نماز کا تذکرہ بھی ہو رہا تھا اور یہ وضاحت بھی کی جا رہی تھی کہ نماز جس کا 1 نہیں 2 نہیں 50 نہیں 50,000 نہیں، پتہ نہیں کتنے ملین فوائد بیان کیے گئے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں سے اگر کوئی بھی فائدہ نہ ملے تب بھی نماز پڑھتے رہو. اب یہ بات جو ہے وہ ذرا سی پھر ہمیں اپنے اصل موضوع سے ہٹا دے گی. لیکن چونکہ آج کل یہ شوق ہوا ہے بچوں اور نوجوانوں کو، جو ہماری تقریر میں تو نہیں ہوتے ہیں، لیکن بہرحال گھر آپ جاتے ہیں شاید ڈسکشن ہوتا ہو کہ اسلامی عبادتوں کی فلسفی یا لاجک یا حکمت معلوم کی جائے کہ بھئی ہم نماز پڑھتے ہیں تو وائے اور روزہ رکھتے ہیں تو وائے. تو یہ ایک پیغام بہت ضروری ہے کہ جو بھی آپ کو اس کا فائدہ بتایا جائے، چاہے کوئی بہت بڑا ریسرچ اسکالر اپنی ریسرچ پیش کرے، اور چاہے معصومین کی احادیث ہو، چاہے قرآن کی آیت ہو، وہ فائدے ملے کہ نہ ملے، عبادت ہمیں انجام دینا ہے. اور یہ بھی نہیں سمجھنا ہے کہ ہماری عبادت بیکار ہے. مثلا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں بے حیائی کے کاموں سے بچاتی. اور اگر نماز بھی ہے اور بے حیائی کے کام بھی چل رہے ہیں تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ نماز کا پورا بینیفٹ ہم نہیں لے رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ تمہاری نمازیں تو بیکار ہیں. اور تمہاری کا لفظ تو مناسب نہیں ہے، یہ نہیں سوچا جا سکتا ہے کہ ہماری نمازیں بیکار. اب باتیں تو بہت زیادہ اس میں نکل کے آ جائیں گی. فی الحال 2 دن سے جہاں پہ ہم رکے ہوئے ہیں جلدی سے اس بات کو مکمل کر کے پھر اس کے اگلے مرحلے میں داخل ہوں. جو میں نے عرض کیا تھا، ظہور امام کی ایک بہت اہم نشانی اسی اطاعت کے حوالے سے، مگر وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ 2 دن کا بیان. تو قرآن نے کہا قل کہہ دو انا صلاتی، میری نماز.
وہ 900 کی. پھر اگلا مرحلہ، خالی نماز ہی نہیں، میری جتنی عبادتیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں. اور پھر اگلا مرحلہ کہ عبادتیں کیا، محیایا میری ساری زندگی اللہ کے لیے، اور پھر زندگی کیا، وہ مماتی میری موت بھی اللہ کے لیے. مرنے میں بھی ہمیں اللہ نے آزادی نہیں دی ہے، اختیار نہیں دیا ہے، کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں ہے. اب یہ تو آپ کہیں گے موت تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن نہیں، فرض کیجئے بعض ایسے واقعاً خوش عقیدہ صاحبان ایمان ہیں کہ امام کے نام پہ مر جانا اور اپنی اولاد کو قربان کر دینا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر کہا جائے کہ رک جاؤ، کون کہے، ہم آپ نہیں، امام کہیں، مالک اشتر خیمے کی تیسری رسی کاٹ رہے ہیں، رک جاؤ، تو وہیں پہ انسان جیسے مشین رک جاتی ہے اس طریقے سے رک جائے. موت بھی اپنی مرضی کی نہیں کہ مولا اس نے آپ کی توہین کی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، میں اپنی جان دے رہا ہوں. جان دینا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے. جو جہاں پہ اسلام نے کہا صبر تو صبر، یہ واقعہ کوفے سے لے کر شام تک کئی بار پیش آیا. مولا سجاد یہ منظر ہم سے دیکھا نہیں جا رہا. البتہ اس نے خود سے قدم نہیں اٹھایا، پوچھ لیا مولا اجازت دیجئے کہ اس سے بہتر ہے میں مر جاؤں. کہا کہ نہیں، ہم صبر کر رہے ہیں، ہمارے گھر کی خواتین ہیں. جو عظمت زینب سجاد کو پتا ہے وہ کسی ایک عام مومن کو کوئی تھوڑی پتا. تمہیں بھی صبر کرنا ہے، کیونکہ آج کی دنیا میں یہ جان دینا لینے کا مسئلہ بھی بڑا نازک بن گیا ہے. کینیڈا کا مسئلہ نہیں ہے تو میں کیوں وقت لگاؤں. لیکن محیایا میری ساری زندگی، میری ساری موت للہ، اللہ کے لیے. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے جس کا جواب قرآن نے ہاتھ کے ہاتھ دیا ہے، لیکن میں اس جواب کی طرف ابھی نہیں جا رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ آخر یہ میری ساری زندگی، میری موت یہ اللہ کے لیے، تو کیوں ہم اللہ کے لیے اتنی قربانی دیں؟ کہ رب العالمین، اس لیے کہ وہ عالمین کا رب ہے. یہ لفظ رب بہت اہم. ساری قربانیاں ہم سے مانگی گئی رب کے حوالے سے. وہ پال رہا ہے، وہ تمہیں دے رہا ہے، وہ تمہیں عطا کر رہا ہے. لیکن بات کی چیز. اور پھر دو وجوہات بتائیں، ہم کیوں اللہ کی ہر بات مانیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا کہ اس لیے نمبر 1 کہ وہ رب، نمبر 2 لا شریک اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ وہ ٹکڑا ہے آیت کا جو میں نے 4 دن پہلے عرض کیا تھا کہ سورہ نساء کی آیت وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس آیت کی تلاوت میں نے عرض کیا تھا نا کہ 2 لفظوں کو سمجھانا ہے، مبین، شیطان مبین، اس آیت میں، اور بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ دوبارہ یہی پیغام آج آنے والا تھا، اس لیے میں نے وہاں نہیں سمجھایا، یہاں پہ سمجھایا. اور وہ رک کے صرف ایک بات کہتا ہوں، اس میں زیادہ وقت نہیں لگاتا ہوں، لیکن پھر بھی موضوع کا حصہ. اب یہ واقعہ بعض علماء نے شہزادی زینب کبریٰ کے لیے لکھا، بعض علماء نے آقا عباس کے لیے لکھا. بہت مشہور واقعہ ہے، بہت مختصر واقعہ. البتہ زیادہ تر علماء نے کہا کہ یہ والا واقعہ شہزادی زینب کا، وہ گنتی سکھانے والا واقعہ آقا عباس کا. اور وہ یہ ہے کہ شہزادی باپ بیٹی کو تعلیم دے رہا، عالمہ غیر معلمہ ہیں، لیکن کچھ چیزوں کی خبر اور پھر اس کے اعتبار سے تربیت، علی نے زینب کو تربیت اور خبر دی تھی، خاص طور پہ کربلا کا حوالہ. ایک بار بیٹی نے کہا بابا یہ بتائیے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ اب یہ سوال ہی مولا سے پوچھنا عجیب لگ رہا ہے، لیکن ایک پیغام باپ اور بیٹی کو مل کے ہمیں دینا تھا. اب اس کائنات میں اللہ سے محبت کرنے والا علی سے بڑھ کے کون ہے؟ تو کیا جواب دیا ہوگا وہ تفصیلات میں نہیں جاتا گا. بے شک بیٹی. اور بابا کیا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ زینب تو علی کی وہ بیٹی ہیں جو اردو کا محاورہ کہ باپ ایسی بیٹی کو دیکھتا ہے تو خون بڑھ جاتا ہے، انتہائی خوشی. کہا بیٹی اس میں بھی کوئی شک نہیں، زینب اب ہیں. ایک تجربہ بھی ہمارا ہے، ایک محاورہ بھی ہمارے یہاں ہے کہ باپ بیٹیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ماں بیٹوں سے.
اب چونکہ مجلس کے آخر میں زینب کبریٰ ہی کے لال کا تذکرہ ہونا، وہ بیٹے تھے، ماں کی محبت آغاز میں خود بخود بیٹی ہے اور باپ سے سوال کر رہی کہ ہم سے محبت کرتے ہیں، کہا تو بابا بتائیے ایک دل میں دو محبتیں کیسے جمع ہو رہی ہیں؟ اللہ سے محبت ہے یا ہم سے محبت؟ اگر دونوں سے محبت ہے تو ایک دل میں یہ دو محبتیں، محبت اس کو کہتے ہی نہیں، اٹیچمنٹ کہہ سکتے ہیں، کسی سے متاثر ہونا کہہ سکتے ہیں، لیکن محبت جو ہے وہ ایک دل میں ایک ہی آئے گی۔ اب یہ ایک سوال کیا جا رہا ہے، اور یہ سوال اس لیے میں نے عرض کیا کہ دونوں آیتیں جو 2 دن پہلے تلاوت کی، جو آج تلاوت کی، اس کے پیغام کو مکمل کرنا ہے، اور کل رات کی مجلس جہاں تک پہنچی تھی اس کو بھی اسی سے آگے بڑھانا۔ یہ 3 چیزیں جمع ہو رہی ہیں، تو مختصر واقعہ، بابا یا اللہ سے محبت یا ہم سے محبت، ایک دل کے اندر 2 محبتیں کیسے جمع ہوتی ہیں؟ اور واقعاً اگر ایک دل میں 2 محبتیں جمع ہو جائیں تو جب محبتیں آپس میں ٹکرائیں گی، وہ اطاعت کا مشکل مرحلہ جو کل بات گزری، اللہ کچھ کہہ رہا ہے، اولاد کچھ کہہ رہی، اللہ کچھ کہہ رہا ہے، بیوی کچھ کہہ رہی، اللہ کچھ کہہ رہا ہے، رشتہ دار کچھ کہہ رہے ہیں۔ اور اگر ذرا سا میں اس کو، جیسے اس وقت میں نے بہت عام سی مثالیں دے دیں، ذرا سا میں اس کو تاریخی حوالہ دے دوں تو تاریخ میں بھی بعض واقعات ایسے ملتے ہیں، مثلا مقتل کی مشہور ترین روایتوں میں سے ایک ذوالجناح کا امتحان، ہمارا اور آپ کا نہیں، ذوالجناح کا امتحان۔ 2 محبتیں ٹکرا رہی ہیں، حسین کہہ رہے ہیں مقتل کی جانب چلو، سکینہ کہہ رہی ہے کہ مت چلو، رک جاؤ۔ بہت مصائب کی روایت ہے، اور واقعاً ایسی روایت کہ آدمی سنتا ہے اور آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، لیکن وہ تو انشاءاللہ میں عاشور کے دن زندہ رہا تو پڑھوں گا۔ لیکن اب یہاں دو حکم ٹکرا رہے ہیں، 2 محبتیں ٹکرا رہی ہیں۔ حکم اس لیے ٹکرا رہے ہیں کہ 2 محبتیں ٹکرا رہی ہیں۔ ذوالجناح حسین سے بھی محبت کرتا ہے، ذوالجناح سکینہ سے بھی محبت کرتا ہے۔ ذوالجناح حسین کا حکم بھی نہیں ٹال سکتا، ذوالجناح سکینہ کا حکم بھی نہیں ٹال سکتا۔ اب یہ والا پیغام، یہ ہے لا شریک اللہ کی آج وضاحت، یہ ہے 2 دن پہلے باذن اللہ کی وضاحت، اور یہ ہے زینب کبریٰ کا سوال کہ بابا ایک دل میں 2 محبتیں آ ہی نہیں سکتی ہیں، کیسے آ رہی؟ اور اس کے بعد پھر اس سے پہلے کہ باپ جواب دے، بیٹی نے خود ہی جواب دے دی، کہا کہ ہاں بابا مجھے پتا ہے یہ 2 محبتیں نہیں ہیں، محبت صرف اللہ کی ہے، ہماری محبت بھی اللہ کی وجہ سے، ہماری محبت بھی اللہ کی وجہ سے، یہاں تک کہ اب ہمارا عقیدہ ہے کہ مولا سے بھی محبت کرتے ہیں اللہ کی وجہ سے، رسول سے بھی محبت کرتے ہیں اللہ کی وجہ سے۔ ساری محبتوں کا اختتام اللہ ہے، اطاعت اصل میں وہی ہوتی، اور چونکہ یہ 2 محبتیں کبھی نہیں ٹکرائیں گی، کیونکہ رسول سے محبت بھی اللہ کی وجہ سے، تو رسول جو کہیں گے وہی ہوگا جو اللہ نے کہا ہے، علی کی محبت بھی اللہ کی وجہ سے۔ مجھے پتا ہے کہ جملہ بعض لوگ ابھی سمجھ بھی نہیں پا رہے ہوں گے، لیکن باقی جو محبتیں جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے وہاں یہی پرابلم آتا ہے کہ اب 2 محبتیں ہیں تو 2 اطاعتیں آ گئی، اور 2 اطاعتیں آ گئی تو اس کا ٹکراؤ آ گئے، اور ٹکراؤ آ گیا تو قرآن کی آیت آ گئی۔ دیکھیں اب وہ آیت دوبارہ میں تلاوت کر دوں، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع، ہم نے رسول بھیجا تاکہ اس کی اطاعت کرو باذن اللہ، اطاعت رسول بھی کرو اللہ کی وجہ سے۔ اور یہاں بھی یہی پیغام، للہ رب العالمین، میری زندگی اللہ کے لیے، لا شریک اللہ، اس لیے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، 2 ذاتیں نہیں ہیں کائنات میں کہ ہم اس کی بات بھی مانیں اور اس کی بات بھی مانیں، بات صرف ایک کی مانیں گے، وہ رب بھی ہے، اس کو سمجھانے کا وقت نہیں، اور اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ بذالک امرت، یہ ہے اطاعت کا آج سمجھیے آخری پہلو، بذالک امرت، اس نے حکم دیا، انا اول المسلمین، میرا کام ہے سر جھکا کے اس کا حکم مان لینا۔ لیکن قرآن کریم نے مثال کیا دی اسی آیت میں مثال کیا دی؟ میری نماز اللہ کے لیے ہے اور میری ساری زندگی، نماز کو ذریعہ بنایا زندگی بھر کی اطاعت کا، جیسے نماز میں آپ اللہ کی آنکھیں بند کر کے اطاعت کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم تو مجلس کی برکت سے واقعات جانتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی عالم اسلام میں گزرے
کہ نماز میں بھی اللہ کی عبادت نہیں ہے. اگر فجر کی نماز 2 کی 4 پڑھا دی تو پڑھ لی لوگوں نے. یہ اللہ کی اطاعت نہیں ہے، اطاعت حکمران کی اطاعت. لیکن ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس نماز کی حد تک کسی اور کی اطاعت نہیں. اچھا، اب ہمارے یہاں بھی نماز کے اندر بہت زیادہ انٹرفیرنس شروع ہو رہا ہے، مداخلت شروع ہو رہی، لیکن اس میں وہ مومن اپنی جگہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس طرح کی نماز بتائی، تو جیسے نماز آپ ایسی ہی پڑھیں گے جیسی اللہ کہہ رہا. یہ ٹریننگ. جب کھڑا کرے گا اللہ نماز میں تو ہم کھڑے ہو جائیں گے، جب وہ زمین پہ جھکا دے گا جھک جائیں گے، جب زمین پہ گرا دے گا گر جائیں گے. وہ 2 دن بعد ہو گئی، اس کو دہرانا مقصد نہیں. قرآن نے کہا اسی طرح سے تمہاری ساری زندگی. جو نماز کا پیغام ہے، پھر آیا والنسو کی، یہ بھی میں نے کل آدھا جملہ پڑھا، اس کو ابھی مکمل کروں گا. مگر نماز کے حوالے سے یہاں ایک بات عرض کر دوں، گرچہ اس وقت مناسب نہیں ہے کیونکہ گفتگو کا شروع کا حصہ تھوڑا خشک بھی ہو گیا اور ان لوگوں کے لیے عجیب بھی ہو گیا جو ویکینڈ کی وجہ سے آج کی مجلس میں تشریف لائے ہیں اور وہ 3-4 دن سے میری بات نہیں سن رہے تھے. لیکن یہاں رک کے ایک مختصر بات عرض کر دوں، اس لیے کہ اس بات کے بہت سارے پریکٹیکل نقصانات ہمارے قوم کے سامنے آ رہے ہیں، چاہے ان کو خود اندازہ نہ ہو. بہت چھوٹی بات ہے، کوئی بہت بڑا میں مسئلہ حل کرنے نہیں جا رہا ہوں. اور وہ یہ کہ بعض اوقات ہمارے یہاں صاحبان ایمان 7 رکعت نماز پڑھ دیتے ہیں ظہر کی. اچھا، اصل جو جہاں تک مجھے لے جانا ہے وہ کوئی اور بات ہے، لیکن جو کہ اصول 3 مثالیں آج مجھے دینا ہے مجلس کے شروع میں، ابھی سے بتا دوں. اور اصل مثالیں میری دوسری اور تیسری، کیونکہ دوسری اور تیسری مثال وہ ہے، بہت 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 احتیاط سے بات کرتے ہوئے، جہاں پہ جو نظریہ ہم دوسروں کے بارے میں رکھتے ہیں اور جو تانا ہم دوسرے کو دیتے ہیں وہ کبھی پلٹ کے ہم پہ آ جاتا. اور وہ یہ ہے کہ ازدواجی تعلقات اور شادی بیاہ کے حوالے سے حرام داخل ہو جاتا ہے، اور جب حرام داخل ہوتا ہے تو پھر جو اس کی اولاد ہوتی. میں بہت احتیاط سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ چھوٹے بچے اور بچیاں تو مجالس میں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی حرام کی اولاد، یہ حلال کی اولاد نہیں. یہ ہمارا بعض روایات کی وجہ سے کچھ کے بارے میں نظریہ بھی ہے، اور جہاں پہ روایت نہیں بھی ہے تو ہم فوراً یہ تانا دے دیتے ہیں. بلکہ بعض اوقات اپنوں کے درمیان بھی جب کسی سے ایسا اختلاف ہو کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ عقیدہ غلط ظاہر کر رہا ہے تو وہاں بھی یہ تانا دے دیتے. جبکہ یاد رکھیے گا کہ یہ وہ تانا ہے یا یہ وہ ٹونٹنگ ہے یا وہ اعتراض ہے، اس آدمی پر یہ جا ہی نہیں رہا ہے جس کا نام ہم لیتے ہیں. یہ اس کے قابل احترام ماں اور قابل احترام باپ کی جانب اشارہ کیا جا رہا. جھگڑا اس سے ہوا ہے، بات وہاں ہے، لیکن یہ ہمارا آج کا یہ موضوع نہیں. میرا موضوع یہ کہ یہ 2 جو مثالیں میں دوں گا، پہلی تو صرف ذہن متوجہ ہو جائے، دوسری اور تیسری تو اس کے ذریعے یہ خرابی ہمارے یہاں بھی آ جاتی. البتہ یہ جو اللہ کی رحمت کا پہلو ہے وہ اپنی جگہ. تو بات یہاں سے سنیے کہ 7 رکعت نماز بھی ہمارے یہاں لوگ پڑھ لیتے ہیں. کون؟ بہت ہی مقدس، متقی، پرہیزگار، وہ نمازی جن کی نماز حسینی نماز ہے، یزیدی نماز نہیں. یزیدی نماز کی پہچان کل میں نے قرآن سے ہی کی تھی، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. تباہی ہو، ویل ہو، عذاب ہو، جہنم ہو ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں لاپرواہی، بے توجہی، کھڑے ہو گئے آ کے نماز کی صف میں، کیونکہ الذین ہم یراؤون، وہ نماز بھی ریاکاری کے لیے پڑھ رہے ہیں. اب بعض اوقات لوگ کہتے بھی ہیں کہ مولانا آپ کی بعض باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی دشمن سنے گا تو وہ تو ہمارے خلاف اس کو استعمال کرے گا. لیکن میں نے یہ دیکھا بھی اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب مثلا مجلس کے بعد نماز ہونا، مجلس ختم ہوئی نماز ہونا ہے، تو اب کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو نماز نہیں پڑھنا، لیکن وہ ان کو عجیب لگ رہا ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ وہ نماز ہو رہی ہے ہم نماز نہ پڑھے، وہ نماز کی صف میں آ کے کھڑے ہو جاتے.
نماز کی نیت سے نہیں کہ پبلک کی نگاہوں میں ہم آ نہ جائیں کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا. ایک پریشر بن گیا ہے ویسٹرن کنٹریز. پاکستان میں یہ پریشر نہیں بنا ہے. وہاں مسجد میں نماز ہوگی, اسی مسجد کے صحن میں کتنے ہی لوگ آپ کو کھڑے باتیں کرتے نظر آئیں گے. 2 4 5 تو یہاں بھی ہوتے ہوں گے, لیکن وہ شاید والنٹیئر ہوتے ہیں. خیر, تو خلاصہ یہ ہے کہ اب یہاں پہ ایک پریشر ہے. میں نے کہا کہ ابھی آپ میرے سامنے واش روم سے نکلے ہیں اور آپ نے وضو بھی نہیں کیا اور نماز پڑھ لی. کہا مولانا وہ تو بس سب کے ساتھ کھڑا ہونا تھا, اس لیے ہم اس کے اندر آ کے کھڑے ہو گئے. عشاء کی نماز میں ایک مومن میرے برابر میں آ کے شریک ہوئے. میں خود جماعت میں تھا, جماعت کوئی اور عالم پڑھا رہے تھے. وہ دیر سے آئے, 4تھی رکعت تھی ہماری, تب وہ آئے. اللہ اکبر کہہ کے شامل ہوئے اور اس کے بعد اسی 4تھی رکعت کے جو ان کو پہلی رکعت تھی نماز ختم کر لی. یہ 1 رکعت کی نماز تو کوئی ہے ہی نہیں واجب نماز اسلام میں. اب کہا کہ وہ ہم نے نماز یہ ان کے جملے نہیں ہیں, لیکن مفہوم نماز کی وجہ سے کوئی تھوڑی پڑی ہے. وہ بڑا برا لگ رہا تھا کہ سب لوگ جماعت کی صفوں میں کھڑے, ہم اکیلے کھڑے ہوتے, آ کے بیٹھ. اب جب جماعت ختم, ہم نے بھی اپنی نماز ختم کر دی, تو قرآن کہتا ہے یہ یزیدی نماز ہے الذین هم یراؤون, جو ریاکاری کا مظاہرہ کرتے ہیں, ریاکاری دکھانا. اور ان کی پہچان یہ ہے کہ پھر وہ لاپرواہی, ساہون, صاف, غفلت, دماغ کہیں ہے, دل کہیں ہے, خیالات کہیں ہیں, نگاہیں کہیں, کیونکہ وہ اللہ کے لیے تو نہیں پڑھ رہے. اب ایسی نماز جب ہوگی تو یہ مثال اس کے لیے نہیں ہے جو میں دینے جا رہا ہوں. مثال اس کے لیے جو متقی ہے, پرہیزگار ہے, خوف خدا رکھنے والا ہے, نماز کو نماز سمجھ کے پڑھ رہا ہے, نماز کو کربلا کی جہاد کا اہم ترین پارٹ سمجھ کے پڑھ رہا ہے, نماز کو اس لیے پڑھ رہا ہے کہ 13 رجب کو کعبے میں پیدا ہوتے ہی علی نے سب سے پہلے پیغام نماز دیا ہے, وہ اس لیے نماز پڑھ رہا. اب ہوتا کیا؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے, 2 رکعت نماز پڑھی, نماز میں کچھ ایسی اس سے غلطیاں ہو گئیں کہ جس کا شریعت میں تو کوئی اور علاج ہے. مثلاً اس نے تشہد چھوڑ دیا, بطور مثال, ایک سجدہ چھوڑ دیا غلطی سے, تو اب اس کا تو علاج ہے, نماز تمہاری بالکل صحیح ہے, بالکل ویلڈ ہے, مکمل کرو, بعد میں سجدے کی قضا کر لو, بعد میں تشہد کی قضا کر لو. مسائل بیان کرنا میرا مقصد نہیں تھا, اور نہ ہی یہ میں اس لیے خشک بحث چھیڑ رہا ہوں تاکہ کل مجمع کم ہو تو میں وقت پہ آ سکوں اور مجھے وہ بہت لمبی کیو میں نہ کھڑا رہنا پڑے. باتوں میں بات آ گئی ہے, اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب اسلام نے علاج بتائے, لیکن بعض ایسے لوگ مطمئن نہیں ہوتے, کہتے ہیں ضرورت کیا ہے ایسی ٹوٹی پھوٹی کٹی پھٹی نماز کی, ہم یہ نماز چھوڑ کے پوری نماز دوبارہ پڑھ رہے ہیں. یا ویسے ہی نماز نہیں پڑھی جا رہی, کہاں یہ بیچارہ جو آدھی نماز پڑھ چکا ہے اس کے بعد ایک اور نماز پڑھنے کو تیار, مگر اسے ایک چیز کا خیال کرنا ہو, اور وہ یہ کہ جو نماز یہ چھوڑنے جا رہا ہے اس وجہ سے کہ اس میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی کہ اس کا دل مطمئن نہیں ہے. اچھا, اکثر مراجع تو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نماز کو چھوڑنا جائز ہی نہیں, پہلے وہ نماز مکمل کرو پھر دوبارہ نماز پڑھو تو کوئی حرج نہیں. صرف آغا سیستانی اس وقت کے مراجع میں واحد مرجع جو کہتے ہیں کہ واجب نماز بھی آپ توڑ سکتے ہیں, گناہ نہیں. تب یہ کہ دل مطمئن نہیں ہوا 2 رکعتوں کے بعد کہ اس میں یہ غلطی ہو گئی وہ غلطی ہو گئی, چھوڑو نماز, دوبارہ پڑھ لو, کیا حرج ہے. یہ کتنا متقی پرہیزگار اور کتنا خوف خدا رکھنے والا اور فضیلت نماز اور اہمیت نماز سمجھنے والا. مگر اب اس نے نماز چھوڑی اور دوبارہ نئی نیت کر کے فوراً 4 رکعت اور نماز پڑھ. کیا یہ کہنے سے کہ میں وہ جو 2 رکعتیں یا 1 رکعت پڑھ چکا ہوں چھوڑ رہا ہوں, نماز چھوٹ جائے گی؟ نہیں, وہ چل رہی. وہ 2 رکعتیں آپ نے پڑھ لی تھی, 4 مزید آپ نے پڑھی تو آپ کی نماز 6 رکعت مانی جائے گی, وہ خود بخود جا کے اس سے مل جائے گی. جیسے کئی جگہ پہ ایسا ہوتا, بینک اکاؤنٹ تھا میرا اپنے بیٹے کے نام پہ, پھر وہ بیٹا بڑا ہو گیا, میں نے کہا نام نکالنا ہے, میں اپنا اکاؤنٹ الگ اس کا نام نکال دو. کہا نہیں, پہلے وہ اکاؤنٹ کینسل ہوگا, اس کے بعد ایک نیا اکاؤنٹ کھلے گا آپ کے نام سے. ایئر لائن کا ٹکٹ تھا, ذرا سا پھر وہ دوسری کچھ دعوتیں آ گئی تو اس کو تھوڑا سا بدلنا پڑا. مثلاً ٹورنٹو سے واپسی تھی, کہا کہ نہیں مونٹریال سے واپس ہونا ہے, کہا پہلے یہ ٹکٹ کینسل ہوگا پھر نیا ٹکٹ ایشو ہوگا. ساری باتیں ویسی ہوں گی جیسے آپ چاہتے ہیں, لیکن پہلے وہ کینسلیشن پھر نماز کا بھی یہی اصول, پہلے وہ 2 رکعت نماز کینسل کرو اور اس کے بعد نئی نماز پڑھو تو یہ سیپریٹ ہو جائیں گے. وہ کینسل تو ہم نے کر دی تھی,
یہ خیال کر کے کہ بھائی چھوڑو اس کو، اس کا خیال کرنے سے کینسل نہیں ہوتی ہے، باقاعدہ وہ نماز توڑو۔ نماز کیسے ٹوٹتی ہے؟ منہ ہٹا لو۔ نماز کیسے ٹوٹتی ہے؟ کچھ کھا لو۔ نماز کیسے ٹوٹتی ہے؟ جان بوجھ کے قہقہ لگا دو۔ پہلے وہ 2 رکعت توڑو، اس کے بعد جب نماز پڑھو گے تو یہ اب نماز نہیں مانی جائے گی۔ اگر وہ نماز توڑے بغیر صرف دل میں خیال کیا کہ اس کو چھوڑ کے نئی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ رکعتیں بھی نئی رکعت سے مل کر 6، 7، 8 رکعت کی نماز بنا دے گی۔ اچھا، اب یہ غلطی اپنی جگہ غلطی ہے، لیکن اس سے نماز غلط ہے۔ اب آگے آئیے اگلا مرحلہ۔ حج اگر کسی کا غلط ہوتا ہے تو حج تو شروع اس بات پر ہوتا ہے کہ بیوی آپ پہ حرام ہے، بیوی پہ اس کا شوہر حرام۔ یہ حلال ہوگا جب حج صحیح طریقے سے مکمل کرو گے۔ میں بہت اسٹرانگ مسئلہ نہیں بنا رہا ہوں۔ لا علمی کی وجہ سے اگر غلطیاں ہو جائیں تو ہمارے یہاں وہ گناہ بھی نہیں مانا جاتا، وہ اولاد بھی غلط نہیں مانی جاتی، لیکن جو تانا ہم دوسروں کو دیتے ہیں کہ جب آپ نساء نہیں کرتے اولاد حرام ہے، وہ تانا اس میں بھی آتا ہے۔ وہ کیا؟ اور آج کل یہ بہت ہو رہا، خانہ کعبہ کے گرد گھومنا حج کا لازم حصہ، ہر ایک کو معلوم۔ یہ مجلس تو لگ ہی نہیں رہی ہے، لیکن چونکہ نماز اور حج اطاعت کی ایک ٹریننگ ہے جس طرف میرا موضوع جا رہا تھا۔ اور پھر آخری مثال تو میں دوں گا جو لشکر امام میں شامل ہونے کی ٹریننگ۔ 3 مثالیں تھیں، اور تینوں مثالوں کا خلاصہ ایک جملہ کہ پہلے والی عبادت کو کینسل کرو، پھر دوسری عبادت شروع کرو تو یہ دوسری عبادت صحیح مانی جائے گی۔ اور اگر پہلے کو کینسل نہیں کیا، یہ اس کے ساتھ مل کے سارا معاملہ گڑبڑ ہوگا۔ خانہ کعبہ کا طواف 7 چکر لگانا، ابھی ہم نے چکر لگائے، 1 چکر لگایا یا 2 چکر لگائے، حج والے یہ اس لیے بھی کہا کہ خانہ کعبہ کا طواف بغیر حج کی نیت کے بھی آپ کر سکتے ہیں، بلکہ وہ تو وہاں کی اہم ترین عبادت ہے، وہ سنت طواف نہیں جو حج کا حصہ۔ بہت زیادہ دھکے لگے، بہت پریشر مجھ میں آیا کہ اب آپ کنفیوز ہو گئے کہ میں نے جو 2 راؤنڈ لگائے ہیں، یہ 2 سرکٹ، یہ 2 چکر، یہ صحیح رہے کہ صحیح نہیں رہے۔ اتنی کھلی غلطی بھی نہیں ہو، لیکن جو لوگ کر کے آئے ہیں آج کل کے زمانے میں ان کو معلوم کہ اب دل فیصلہ نہیں کر پا رہا، مزہ بھی نہیں آ رہا اس طواف میں، اتنے دھکے لگ رہے ہیں، اتنا کوئی دائیں سے گروپ جا رہا، کوئی بائیں سے گروپ جا رہا، کوئی سر کے اوپر سے گزرا جا رہا، کوئی پیروں کے بیچ سے نکلا جا رہا۔ دنیا بھر کی قومیں آتی ہیں، وہ لمبی تڑنگی بھی آتی ہیں اور اتنی چھوٹی چھوٹی منی بھی آتی ہیں کہ جو میں نے کہا کہ کوئی پیروں کے بیچ سے نکلا جا رہا۔ اب دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے کہ یہ حج اور یہ طواف یہ روز والی عبادت تو ہے نہیں، زندگی میں ایک بار آئے ہیں اور اتنا اہم عمل، چلو چھوڑو، دوبارہ نیت کر کے دوبارہ شروع کر دیتے۔ ہاں بس یہ ہو گئی گڑبڑ، 2 چکر آپ نے لگائے ہیں، آپ نے کہا چھوڑو، نئے سرے سے آپ نے 7 چکر لگائے، آپ کا طواف غلط ہو گیا کیونکہ آپ نے 9 چکروں کا طواف کیا۔ وہ 2 جو ہیں وہ خود بخود آپ کے یہ کہنے سے کہ چھوڑ دو وہ چھوٹیں گے نہیں، وہ اسٹل ابھی باقی ہیں اپنی جگہ پہ، اور آپ نے پھر 7 چکر لگا لیے تو اس میں مل کر یہ 9 ہو گئے۔ طواف کے اندر، واجب طواف کے اندر یاد رکھیے گا، چکروں کی تعداد میں شک بھی ہو جائے تو وہ طواف بالکل غلط ہو جاتا ہے، یا تو یقیناً آپ نے طواف میں 2 چکر بڑھا دیے۔ اور یہ غلطی سب سے زیادہ ہوتی ہے، نماز والی غلطی اتنی نہیں ہوتی ہے، یہ حج والی غلطی سمجھا کے لوگوں کو ٹریننگ دے کے کتابوں میں لکھ کے مجلسوں میں پہلے میں مجلس میں نہیں بیان کرتا تھا، لیکن لوگ کہتے تھے مولانا مکے کی آپ کی تقریر تو وہ لوگ سنیں گے جو آپ کے گروپ کے ہیں۔ کبھی کبھار مجلس میں بھی، اور اتفاق دیکھیے کہ آج ویکینڈ کی مجلس میں یہ بات آ گئی جہاں بہت سارے مومنین عقیدت اور شہزادی زینب کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، یہ ساری باتیں ان کو نہیں سننا، لیکن چونکہ مسئلہ بہت اہم، نتیجہ کیا نکلا کہ آپ نے طواف میں 7 کے 9 چکر کر دی، آپ کی نیت 7 کی، ہو گئے 9، وہ طواف غلط ہو گیا تو اس کے بعد کے سارے اعمال غلط ہو گئے، تو جو ہم دوسروں کو تانا دیتے اور پلٹ کے تو آ گیا کہ احرام پہنا تھا، بیوی حرام ہو گئی تھی، تم نے ابھی صحیح حج ہی نہیں کیا تو بیوی تو حلال ہوئی نہیں، اور پھر آ کے جو اتنی اولادیں پیدا کر لی۔ شرعاً مسئلہ ایسا نہیں، کیونکہ شرعاً غیروں کے لیے بھی ایسا نہیں، اگر کسی مسلمان کی فقہ میں طواف النساء نہیں اور اس لیے وہ اس کو چھوڑ کے آ رہا ہے تو اس کی اولاد میں کہیں سے حرمت نہیں آئے گی، لیکن ہمارے لوگ نہیں سمجھتے، اس لیے میں
جب نہیں سمجھتے ہیں تو جو لوگوں کا مزاج ہے اسی اعتبار سے اپنے حج کی بات کر رہا ہوں. طلب کے لوگ کہتے ہیں مولانا کبھی ایسا دن آئے گا کہ آپ ہماری کوئی اچھائی بیان کریں گے؟ ہماری برائیاں بتاتے رہتے، دوسروں کی بھی تو بتائیے. لیکن اس کے نقصانات، یہ جو روایت کا جملہ ہے کہ آخری زمانے میں اگر 70 بچے پیدا ہوں گے تو اس میں 69 کے نسب میں گڑبڑ ہوگی. اب وہ گڑبڑ اس اعتبار سے نہیں کہ وہ قابل احترام خواتین نے کوئی فعل حرام اور گناہ کیا، اس قسم کی خرابی ہے. تو اب اس کا طریقہ کیا ہے جو ابھی آپ نے شروع میں سن لی. پہلے وہ 2 چکر آپ کینسل کیجئے، اس کے بعد نئے 7 چکر لگائی. وہ 2 چکر کیسے کینسل ہوں گے؟ جو نماز کا طریقہ تھا کہ کیسے نماز کی 2 رکعتیں کینسل ہیں، کوئی ایسا کام کرے جو نماز توڑ دیتے، یعنی چہرہ ہٹا دے. اسی لیے بہت سارے مومنین کرام ایسے ہیں جو ہر نماز کے اختتام پر اپنا چہرہ ہٹا دیتے ہیں تاکہ جو نماز آپ نے ابھی پڑھی وہ لیگلی اور آفیشلی کمپلیٹ مانی جائے. اب یہاں طواف کے اندر چہرہ ہٹانے سے تو طواف نہیں ٹوٹتا. جو چیزیں طواف توڑنے والی ہیں ان میں سے کوئی ایک کام کر لیں. مجمع سے نکل کے جائیے، آدھے گھنٹے کے بعد آ جائیے. آدھے گھنٹے کا گیپ اگر آ جائے چکروں کے بیچ میں تو وہ طواف خود بخود کینسل. یا یہ کہ مجمع سے نکل کے جائیے 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے کوئی بھی، اگر طواف کے چکروں کے بیچ میں آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو وہ آپ کے جتنے چکر تھے وہ کینسل ہو گئے. بہرحال کچھ نہ کچھ ایسا عمل کرنا ہوگا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پچھلے 2-3 سالوں میں اتنا مجمع بڑھ گیا ہے طواف کے دوران کہ جو غلطی میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے یہ مور دین 70% مومنین اور مومنات کر کے آ رہے. لا علمی ہے، جان بوجھ کے نہیں کر رہے تو وہ نقصانات نہیں آ رہے، لیکن بہرحال حج مکمل حج نہیں رہا. اچھا یہ دوسری مثال. تیسری مثال تو دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ علماء آج کل بہت دیر ہے. لیکن جب ایک ہی موضوع اور ہمارا موضوع اطاعت ہے، اس کے اندر نماز اور حج شامل تھا، تیسرا فی الحال شامل نہیں تھا، مگر جب یہاں تک بات پہنچی ہے اور بہت ہی وہ مختصر بات. بعض جگہوں پہ رواج ہے، میں کتنی احتیاط سے بات کروں کہ کوئی غلط میسج بھی نہ جائے اور صحیح مسئلہ بھی پہنچ جائے. بعض جگہوں پہ یہ رواج ہے کہ شادی سے پہلے بعض حرام چیزوں سے بچنے کے لیے لڑکے اور لڑکی کے درمیان صیغہ پڑھا دیا جاتا ہے یا ٹیمپریری میرج ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر جو بھی والدین نے طے کیا اس کے اعتبار سے جو اصل پرماننٹ نکاح ہے وہ ہوتا. مگر وہاں بھی یہی غلطی ہو رہی کہ اگر وہ ٹیمپریری میرج کا پیریڈ چل رہا ہے تو جب تک کہ وہ مکمل نہیں ہوگا پرماننٹ نکاح جسے ہم لوگ نکاح کہتے ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر کیا گیا تو یہ دوسرا والا نکاح غلط ہے، ہوا ہی نہیں نکاح. وہ ٹیمپریری میرج تھی مثلا 1 سال کے لیے، 10ویں مہینے میں کہا کہ بھئی اب 2 مہینے اور کیوں انتظار کریں، جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا، لڑکے لڑکی نے ایک دوسرے کو سمجھ لیا، تیاریاں ہو گئی ہیں، چلو ابھی سے نکاح کر دو، اور 2 مہینے ابھی باقی. تو یہ جو نکاح کیا گیا غلط ہو گیا، اور وہ جو پرانا نکاح 2 مہینے بعد وہ مکمل ہو گیا. یہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے پہ حرام ہو گئے، نامحرم ہو گئے، حتیٰ یہ کہ دیکھنا تک حرام. وہاں پوری زندگی گزرے گی. کیونکہ پہلے پرانا والا کینسل کرو نکاح، اس کے بعد نیا پڑھ سکتے ہو. جو نکاح پڑھا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ میں اس لڑکی کو اس لڑکے کے نکاح میں دیتا ہوں، وہ تو ہے ہی آلریڈی. چاہے ٹیمپریری میرج ہو لیکن وہ نکاح تو ہے نا ہمارے یہاں، حرام کاری تو نہیں ہے نا. کہتے ہیں کہ میں دیتا ہوں، دیتا کیوں؟ تو ہے ہی آلریڈی. تو یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ میں دے رہا ہوں نکاح میں، یہ جملہ غلط ہو گیا. اور اس کے پھر نقصانات یہ ہوئے کہ اب یہ لوگ بغیر شادی کے زندگی گزار رہے ہیں، جان بوجھ کے یہ عمل نہیں کر رہے ہیں. دور دور تک ذہن میں یہ خیال بھی نہیں. تو میں اصل مسئلے کی خرابی نہیں بتا رہا، میں تینوں میں سلوشن بتا رہا کہ جب کبھی ایسا مرحلہ آ جائے. اب یہ دیکھیں تیسرا والا بہت سینسیٹیو ایشو ہے، مگر تینوں میں سب سے نقصان دہ بھی یہی ایشو ہے. اس لیے مجھے اتنی بات آج عرض کرنا پڑی کہ پہلے اس کو کینسل کریں. وہ جو نماز کو پہلے کینسل کریں، صرف منہ پھیر لی، کتنا 5 سیکنڈ کا عمل ہے، اور اس سے آپ کی نئی نماز صحیح ہو جائے گی. یہ 5 سیکنڈ کا عمل شیطان نہیں کرنے دیتا ہے، اور وہ 5 منٹ کی جو 4 رکعت آپ نے نئی نماز پڑھی وہ باطل ہو جاتی. 5 سیکنڈ بچانے کے لیے 5 منٹ کی وہ نماز جو کتنے بہترین نیت کے ساتھ پڑھی گئی،
وہ جو طواف کا 2 چکر لگائے اس کو کینسل کرے، پھر 7 چکر لگائی۔ اب یہ جو مجمع میں بتا رہا ہوں اس کے اندر طواف کم از کم 1.5 گھنٹے میں ہوتا، وہ 1.5 گھنٹے کی آپ نے زحمت برداشت کی، پتہ چلا وہ سب بیکار چلی گئی۔ صرف 2 رکعت اگر آپ نماز مجمع سے ہٹ کے پڑھ کے آ جاتے، وہ 5 منٹ کی نماز پڑھ لیتے تو یہ 1.5 گھنٹے کا طواف غلط نہ ہوتا۔ اور یہاں پہ تو آدھے منٹ کا جملہ ہے کہ جو مدت باقی ہے وہ ہم معاف کرتے ہیں، اور اس کے بعد نکاح صحیح ہو گیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں 2 دن پہلے عرض کر رہا تھا کہ کیا پیسے کی محبت میں کوئی آدمی سجدگاہ کا خمس روکتا، یا چند سینٹ بچانے کے لیے کیا کفن کا خمس روکتا؟ نہیں، لا علمی۔ اور یہی ظہور امام کے لیے بھی ایک بہت اہم کنڈیشن ہے اطاعت کے بعد، اور یہی کل رات کے مصائب میں بیان کرنا تھا، وقت نہیں رہا تھا، کہ رجل فقیہ کہہ کے حبیب ابن مظاہر کو بلایا گیا۔ حبیب کی نہ شجاعت کو اہمیت دی گئی، نہ محبت کو اہمیت دی گئی، یعنی ساری چیزیں اہم تھی، سب سے اہم، نہ بچپنے کی دوستی کو۔ رجل فقیہ، یہ علم دین جاننے والا مرد ہے، کیونکہ یہ سارے بلنڈر، اب جتنا اونچے لیول کا آدمی ہوگا اس کی غلطیاں بھی اس سے اتنی ہی بڑی ہوتی۔ ہمارے ایک بہت ہی مشہور مرجع کا واقعہ ہے، بیان نام نہیں لیتا ہوں، ایسے واقعات۔ بارش ہو گئی نجف، اور زمین پہ پانی جمع ہو گیا اور کیچڑ ہو گیا۔ سامنے سے دیکھا کہ ایک بچہ آ رہا ہے، یہ بچہ جو جا رہا ہے اس کو راستہ دے دیجیے، اسی ایج کا ہوگا، وہ آنے والا بچہ، یہ جانے والا ہے، وہ آنے والا۔ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا، کہا بیٹا سنبھل کے چلو، بارش ہے، زمین سلپری ہے، پھسل گئے، ہاتھ منہ بھی ٹوٹ سکتا ہے، فریکچر بھی ہو سکتا۔ لیکن تھا بہرحال بہت ہی ہوشیار بچہ، کہا کہ آپ کی نصیحت کا شکریہ، میں تو احتیاط کروں گا، لیکن مجھ سے زیادہ آپ احتیاط سے چلے، آپ اگر پھسل گئے تو کتنے لاکھ لوگوں کے اعمال جو ہیں وہ غلط ہو جائیں گے۔ اب یہ زمین پہ پیر پھسلنے والا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہے کہ اگر مرجع سے غلطی ہو جاتی، اگر مجتہد سے غلطی ہو جاتی تو اس کے نقصانات کتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو مرجی اور مجتہد تو میں نے صرف بات سمجھانے کے لیے کہا، وہاں تو امام نے کہا کہ یہ عام مومنوں سے، یہ تمہارا پرابلم نہیں ہے، مرجع کو دیکھ بھال کرنے کے لیے ہم موجود، لیکن لشکر امام میں جو شامل ہوگا اس سے اگر غلطی ہو، اور غلطیاں ڈیولپ اسی طرح ہوتی، پہلے نماز کی لاپرواہی، پھر حج کی لاپرواہی، پھر نکاح کی لاپرواہی، مگر بات کہاں سے گھومتی بھی کہاں پہنچ گئی۔ آئیے منزل مصائب کا وقت آ رہا، آئیے اصل بات کو اختتام تک پہنچایا جائے کہ قرآن کریم نے یہاں محیایا اصل ہم سے ڈیمانڈ کی، پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کرنا، للہ رب العالمین، میری زندگی اس کے لیے، بس ختم بات، دیٹس آل۔ جب آپ نے کہہ دیا اس کے لیے ہے تو ہر کام اس کی مرضی سے کرنا، مگر آغاز کیا نماز سے، کہ نماز وہ ٹریننگ بنتی جو 3 دن سے بات ہو رہی تھی، لیکن اس کے بعد روزہ، اسی لیے آیت ہے اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، نسک کے 2 معنی، دونوں میرے موضوع کا حصہ ہے، لیکن بہت جلدی میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ نسک کا ایک مطلب ہے عبادتیں، تو روزہ آ گئے۔ نسک کا ایک مطلب ہے حج، تو وہ حج پہ بات مکمل ہوگی کہ 3 عبادتیں ٹریننگ، وہ روزانہ کی ٹریننگ ہے، روزانہ میں بھی 5 مرتبہ، اور اس کے بعد سال میں 1 دفعہ کی ٹریننگ روزہ۔ روزہ کیا نماز کے مقابلے میں زیادہ دیر ہوتا، 16 گھنٹے 18 گھنٹے 12 گھنٹے کھانا ہے نہیں کھا رہے، اور بھوک بھی لگی، جو حلال ترین نعمتوں میں سے ایک ہے وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن نہیں جا رہے اس طرف۔ اور وہ ساری چیزیں اب یہ پورے روزے کے مسائل بتا کے آج کی مجلس کو بالکل ہی خشک نہیں کرنا چاہتا، آلریڈی بہت زیادہ خشک ہو گئی، لیکن وہ ٹریننگ ہے کہ نہیں؟ جس طرح سے نعوذ باللہ غلط نہ ہو جائے، شکاری کتے کو ٹرین کیا جاتا ہے، پھر جب ٹرین ہوتا ہے تو کیا ٹرین ہوتا، منہ کو خون بھی لگ گیا ہے، لیکن جب تک کہ آقا اشارہ نہیں کرے گا وہ آگے نہیں بڑھے گا۔ وہ والا جو اس غصے کا کنٹرول اس کتے میں ہوتا ہے وہ مومن میں نہیں پیدا ہو رہا، کیونکہ وہ ٹریننگ پوری نہیں لے رہا۔ روزہ، اور پھر سب سے آخر میں مرحلہ آتا ہے زندگی میں ایک بار حج۔ البتہ روایتوں کی روشنی میں
ہمارے سارے مراجع خاص طور پر آیت اللہ سیستانی لکھتے ہیں کہ اگر اللہ نے صاحب حیثیت کیا ہے تو ہر 5 سال کے بعد اپنے حج کو ریپیٹ کرو. بہت 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 اس کی تاکید کہ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو فتویٰ بھی دے دیتے کہ یہ واجب ہے ہر 5ویں سال. لیکن خیر یہ تو مرجع کے اختیار میں بھی نہیں. مرحوم آیت اللہ خوئی کا وہ جملہ کہ ہم شریعت بتاتے ہیں ہم شریعت بناتے نہیں ہیں، وہاں ہاتھ پاؤں کٹیں. لیکن بہت زیادہ تاکید یہ ہے بڑی ٹریننگ. جو نماز سے ٹریننگ شروع ہوئی 5 منٹ کی، وہ حج میں جا کے مکمل ہوتی. اور حج کی ٹریننگ ذرا سی پیچیدہ ٹریننگ ہے. دیکھیں روزے میں کیا ہے؟ کھانا حرام، ختم بات. اب آپ کو اس بحث میں نہیں پڑھنا ہے کہ بریانی پکی ہے کہ نہاری پکی ہے کہ پورک پکا ہے کہ ہندو کے ہاتھ کا گوشت پکا ہے کہ نماز شب پڑھنے والے شیعہ قصائی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا. حرام تو حرام. یہ آسان ہوتا ہے. وہاں مشکل ہوتی ہے جہاں کہا جائے کہ یہ چیزیں آدھی حلال ہیں آدھی حرام ہیں اور تحقیق تم کرو. یہ جو ابھی آغا خوئی کا جملہ میں نے عرض کیا تھا نا، یہ میں خود اس وقت موجود تھا. بہرحال میرا بچپنا تھا، بہت زیادہ بچپنا بھی نہیں، لیکن یہ ہے کہ 12 13 14 سال کی عمر. اور ایک خاتون بحث کر رہی تھی ان سے. اچھا وہ بحث ان معنوں میں نہیں جو ہماری یہاں کی عورتیں کرتی ہیں، بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ کہ یہ جو آپ کا فتویٰ ہے کہ یہ والے میوزک حلال ہیں اور یہ والے میوزک حرام ہیں، یہ ہم کو کنفیوز کیے دے رہے ہیں. کیونکہ ہم اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ حلال میوزک. تو اب یہ جو کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ یہ آدھے حلال میوزک آدھے حرام میوزک. بھائی ہمارے گھر کا ماحول، خاتون کہہ رہی ہیں، عراقی تھی، ہمارے گھر کا ماحول نہیں ہے ہمارے گھر میں میوزک. آپ کے اس فتوے کی وجہ سے ہمارے بچے وہ میوزک سن رہے ہیں، بحث کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حلال میوزک. ہم کنفیوز ہیں تو آپ ایک فتویٰ دے دیجئے، حلال حرام کو چھوڑے کہہ دیں میوزک حرام ہے، تاکہ اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ یہ جو ایڈورٹائز کے ساتھ میوزک آتی ہے یہ حلال ہے کہ نہیں، اور وہ جو نیوز کے شروع میں میوزک آتی ہے وہ حلال ہے کہ حلال نہیں. یہ تو اب دنیا بہت آگے بڑھ گئی ہے، جبکہ میں بات کر رہا ہوں یہ 35 سال پرانا تو واقعہ ہے. واقعاً ایسے مذہبی گھرانے تھے کہ جہاں پورے مکمل میوزک بند ہوتی تھی، جیسے جو میری ایج کے لوگ ہیں بلکہ مجھ سے بھی تھوڑے چھوٹے والے. آپ کو یاد ہوگا پہلے پاکستان میں عاشورے کے دن ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر کسی قسم کی کوئی میوزک نہیں ہوتی. تو اس انداز کا جن گھروں کا ماحول، تو وہ تو فرسٹریشن میں کہتی ہے کہ دے دے فتویٰ کیا ساری میوزک حرام، ختم بات. اب نہ ہمیں کنفیوز ہونا ہے نہ ہمارے بچوں. ہمارے بچے باغی نہیں، وہ دین کی مخالفت نہیں کرنا چاہتے، وہ گناہ کے لیے ایکسکیوز نہیں لانا چاہتے، لیکن کہتے ہیں مسئلہ جب یہ ہے تو ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں. تب آغا خوئی نے میرے سامنے یہ جملہ کہا تھا کہ ہم شریعت بتاتے ہیں ہم شریعت بناتے نہیں. جو حدیث امام میں ہے وہی فتویٰ میں نے آپ کو دیا. لیکن واقعا یہ مشکل مسئلہ تو ہے. روزے میں ایسا نہیں، پینا حرام ہے. اب ہر چیز، چاہے وہ شراب ہو چاہے وہ زمزم کا پانی، ختم بات. پتہ چل گیا آدمی کو کہ ہاتھ باندھ کے رکھنا. کھانا حرام، یہی نماز کا مسئلہ. حج میں تو ایسا نہیں. حج میں کیا کہ آدھی چیزیں حلال ہیں تو آدھی چیزیں حرام. اب ہر لقمے کے اوپر خیال کرنا پڑ رہا ہے یہ حلال ہے کہ حرام. دیکھیں ٹریننگ بڑھ رہی. میں بہت زیادہ اس کو نہیں واضح کرنا چاہتا ورنہ میرا اصل موضوع کہاں جائے گا. آج تو آدھی تقاریر ہو گئی، لیکن مثال دے رہا ہوں کہ دیکھیں وہاں ہر چیز میں احتیاط، ایسی احتیاط. حرام ہے تو دور ہو گئے، نہیں دور بھی نہیں ہونا. بریانی، بہت زیادہ چاول سعودی عرب میں حج میں استعمال ہوتے ہیں. اب 3 دن کا تو آپ کا احرام ہے، 4 دن بھی ہو جاتے ہیں، فاقے تو نہیں کرے گا. چاولوں میں وہاں زعفران بہت ڈالتے ہیں. اب آپ کے سامنے پکے ہوئے چاول آئے، چاہے سادے ہوں چاہے بریانی ہو چاہے وہ عرب پلاؤ ہو، جو بھی ہو، ہر لقمے میں دیکھنا پڑتا ہے زعفران تو اس میں نہیں. کھا بھی رہے ہو نہیں بھی کھا رہے، اور یہ اتنا بڑا مسئلہ بن جاتا. مگر یہ ٹریننگ آگے بڑھ رہی ہے. ایک تو تھا بالکل ہاتھ ہی نہیں لگانا ہے، وہ ٹریننگ آسان ہے، وہ آپ اپنے چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہیں. اور بعض چیزوں میں کہہ دیتے کہ بیٹا بڑے ہو گئے تو پھر تمہیں تفصیل خود ہی پتا چلے. چائے خاص طور پہ عرفات کی صبح، جو لوگ حج کر کے آئے ہیں وہ تو مزہ لے رہے ہوں گے، جنہوں نے حج نہیں کیا ہے
وہ اس وقت اکتا تو رہے ہوں گے، لیکن اللہ جلد از جلد انہیں حج پر اور عرفات کے میدان میں لے جائے تو یہ چیزیں ان کو مزیدار لگیں گی۔ عرفات کی صبح، پورا دن آج بہت اہم دن ہے، اعمال کرنا ہے، اہم ترین دن ہے اعمال کے اعتبار سے۔ بھائی اس سے اندازہ کریں کہ روزے جیسی اہم عبادت، مسئلہ کیا ہے؟ عرفہ کا روزہ مستحب ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے اعمال میں کمزوری ہو تو یہ روزہ مکروہ، چھوڑ دو روزہ۔ دعائیں زیادہ اہم ہو گئی ہیں صرف یہ عرفات کے لیے مسئلہ، ورنہ روزہ صوم والی بہترین عبادت عرفات میں ہے کہ مکروہ۔ پوچھا گیا، امام سے پوچھا گیا جو ہر مرجع نے لکھا کہ بھائی دعاؤں میں کمزوری ہو، اس سے مراد کیا؟ ایک تو یہ مراد ہے کہ ہم 50 دعائیں پڑھتے، کمزوری ہے تو 40 پڑھیں گے۔ ہم نے کہا یہ کمزوری نہیں، ہم پوری دعائیں پڑھیں۔ کہا نہیں، دونوں چیزیں آگے، قلت کم اور کیف، تعداد میں بھی اور کنسنٹریشن میں بھی پڑھیں گے پوری دعا، لیکن پیٹ بھرا ہو تو جتنی توجہ ہوگی اتنی توجہ نہیں رہے گی۔ کہا چھوڑ دو، روزہ چھوڑ دو، عرفات کا سنت روزہ چھوڑ دو۔ کیوں؟ اعمال اہم۔ اب صبح کا وقت، چائے نہیں ملی ہے، سر میں درد ہو رہا، وہاں چائے کا انتظام ہے اور پتہ نہیں کیا وہاں کا ماحول ہے کہ آج کل بہت، میں پریکٹیکل مسئلہ بتا رہا ہوں، ہر قافلے کو یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے اور ایک ایک حاجی پر 15 بکرے صرف اس وجہ سے واجب ہوئے۔ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، یہ تو کچھ تقریری آج کچھ اور بن گئی، میں تو خود حیران ہوں، میں پڑھ کے آ رہا ہوں، میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ وہاں چائے میں الائچی ضرور ڈالتے ہیں، اور حالت احرام میں جو خوشبو حرام ہے اس میں الائچی ٹاپ آف دا لسٹ، زعفران اور الائچی۔ اب ہر گھونٹ میں خیال کرنا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں اس میں الائچی ہے اس چائے میں کہ نہیں، یا تو بالکل چھوڑ دو، پینا ہی نہیں ہے چائے، یا بالکل فری ہینڈ کی اجازت۔ اب بیچ کی بات آ گئی کہ نہیں، ہر گھونٹ پہ چیک کرنا ہے، ہر لقمے پہ چیک کرنا۔ یہ وہ ٹریننگ بڑھ رہی ہے، اطاعت کی ٹریننگ۔ اب واقعا جہاں پہ لوگ جن کو یہ مسئلہ ان کے قافلے والے بتاتے ہیں، بعض جگہ تو مسئلہ بتایا بھی نہیں جاتا، قافلے والے کہتے ہیں کہ بھائی ہم مسئلہ بتا دیں گے اور وہاں چائے تو الائچی ہی کی بنا کے وہ عرب دے گا، تو مصیبت ہماری ہوگی کہ لوگ کہیں گے بغیر الائچی والی چائے لے کر آئیے، آپ ہیں قافلے کے لیڈر، کون اس زحمت میں پڑے، وہ جانے ان کا کام جانے۔ آدھی حد تک یہ بات صحیح بھی ہے، پوری نہیں۔ تو اب مسئلہ یہ کہ ہر لقمے پہ احتیاط، ہر گھونٹ میں احتیاط۔ اور یہ تو میں نے بہت جلدی کی مثالیں دے دی۔ آپ کہیں گے جلدی کی مثالیں 1 گھنٹہ لے گئی تو دیر کی مثالیں کتنی ہوتی ہیں۔ سورہ بقرہ سے آدمی گھبراتا ہے، سورہ فیل کو دیکھ کر، ہاتھی اور بقرہ اور گائے، لیکن میں ادھر نہیں جا رہا، بات کو ختم کرتا ہوں۔ حج ٹریننگ بڑھ گئی، 3 دن تو مسلسل آپ کا احرام رہتا، خوشبو جو ہے وہ احرام اترنے کے بعد بھی حرام ہے، ہر ایک کو پتا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو اب یہ ساری ٹریننگز وہ ہیں جو آپ کو اصل میں لے جاتی ہیں اطاعت کا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ خالی مصلی کی حد تک تم نہیں ہو اطاعت گزار، اور خالی خانہ کعبہ کی حد تک نہیں ہو تم اطاعت گزار، اب تمہیں یہی جذبہ پوری زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میری نماز بھی پوری اللہ کے لیے، میری زندگی بھی پوری اللہ کے لیے ہے، اس نے حکم دیا ہے، میرا کام اس کے حکم کو ماننا۔ یہ منزل ان عبادتوں کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو بتائی جاتی ہے، اور جیسا کہ میں نے جملہ اس سے پہلے عرض کیا کہ اس کی بہترین اور مکمل ترین مثال میدان کربلا۔ جتنی مکمل اطاعت امام آپ کو وہاں پہ نظر آئی، یہ جتنی مثالیں دی جا رہی وہ سب آپ کو میدان کربلا میں نظر آ رہی ہیں۔ یہاں رک کر اب اطاعت ہی کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات، مولائے متقیان پر جو اعتراضات عام مسلمانوں نے بھی کیے، دیکھیں علی کی محبت تمام مسلمانوں میں مشترک نظریہ، تمام مسلمانوں میں مشترک عقیدہ، پورا عالم اسلام مانتا، جو نہیں مانتے ہیں ان کو عالم اسلام سے خارج بھی سمجھتا، علی کی محبت۔ لیکن علی سے محبت کرنے والوں نے میرے مولا کی ظاہری خلافت کے حوالے سے میرے مولا پر کچھ اعتراضات کیے۔ اب میں وقت نہیں ہے تو میں جملوں کو بنا سوار کے نہیں پیش کر رہا ہوں،
اور اپنی قوم کی ٹریجڈی بھی بیان کر دوں. آج دنیا کے بہت سے علاقوں میں انکلوڈنگ ٹورنٹو میرے مولا کے حوالے سے صاحبان ایمان میں کچھ انٹلیکچوئلز اور پڑھے لکھے ہیں جو ہفتے میں یا مہینے میں ایک دن جمع ہوتے ہیں اور علی کی غلطیاں جو ہیں وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں کہ میرے مولا نے کہاں کہاں پہ وہ غلطیاں کی جس کے نتیجے میں اس وقت عالم اسلام اور عالم تشیع مصائب میں مبتلا، انکلوڈنگ ٹورنٹو. لیکن بہرحال وہ غلطیاں نعوذ باللہ علی کے کردار کے حوالے سے نہیں. وہ جو ایک آدھ روایت بعض مسلمانوں نے لکھ دی وہ صاحبان ایمان کا موضوع نہیں کہ نعوذ باللہ وہ جو ڈاکٹر اسرار احمد کا مسئلہ تھا اور شراب کی آیت اور نماز کی آیت، میں تو اسے توہین سمجھتا ہوں. لیکن یہ علی کی سیاسی غلطی ہے. کہتے ویسے کردار کے اعتبار سے تو علی سے بہتر کوئی گزرا ہی نہیں ہے اس کائنات میں. اگر ہمارا عقیدہ نہ ہوتا، مجمع میں کچھ لوگ اختلاف کریں گے لیکن بہرحال شیعت کا عقیدہ کہ رسول اللہ علی سے افضل ہیں، اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو جو حالات اور واقعات ہمارے پاس علی کے حوالے سے ہیں تو شاید یہ چیزیں رسول کی سیرت سے بھی ہم کو بلند نظر آتی. لیکن وہ ہمارا عقیدہ ہے اور عقیدہ بھی بنا بنایا نہیں ہے، دلیلوں کے ساتھ. خیر، تو میرے مولا کہا کہ نہیں، ذاتی کردار بہت سی جگہوں پہ یہ مسئلہ پیش آتا، فلاں آدمی کا وہ بہت اچھے آدمی لیکن اس پوسٹ کے اہل نہیں. آدمی بہت اچھے ہیں. میں تو مذہبی آرگنائزیشن کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ مذہبی آرگنائزیشن ہے، بہت ہی اچھا، متقی، مقدس، دیانتدار، آنیسٹ آدمی، لیکن ایک ادارہ چلانے کے لیے جو کیپیبلٹیز ہیں، جو صلاحیت ہے، وہ ان میں نہیں. مولا پہ یہ اعتراض، چنانچہ پھر ایک لسٹ بنتی ہے کہ علی نے کہاں کہاں پہ غلطیاں کی جس کے نتیجے میں خود بھی شہید ہوئے اور اپنی اولاد کو بھی شہید کروایا. اگرچہ ان میں سے بعض تو علی کے منہ پہ کہہ دی گئی تو علی نے اس کا فوراً جواب بھی دے دیا. ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ قیس کو گورنری سے کیوں ہٹائے. یہ بہت بڑا مولا پر اعتراض. یہ الگ بات ہے کہ جب کبھی کسی مجمع میں یہ سمجھ کے یہ بات کہتا ہوں کہ بھئی میں نے ایک لفظ قیس کہہ دیا اور علی کے اوپر اعتراض کہہ دیا، آگے مجھے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں. جیسے ابھی 2 مرتبہ میں نے 5 مجلسوں میں اتنا کہہ دیا، مالک اشتر خیمے کی رسیاں کاٹ رہے تھے، واقعہ ہر ایک کو پتا ہے، چنانچہ آگے مجھے کوئی بیان کرنا ہی نہیں پڑا. لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ بہت سی جگہوں پہ آدھے سے زیادہ مجمع نے کہا کہ یہ قیس ہیں کون اور یہ کون سے ہٹائے جانے کی بات. ویسے تو لیلا مجنون والے مجنون کا نام بھی قیس عمری ہے، لیکن یہ جو قیس ہے بہت اہم شخصیت. مولا پہ بہت بڑا اعتراض. لیکن میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس وقت میں کونسل آف اسلامک گائیڈنس کے سینٹر میں اس مجمع سے بات کر رہا ہوں جو بہت ہی پڑھا لکھا، مجھ سے زیادہ معلومات رکھنے والا، اتنے علماء کو سننے والا. تو اس لیے میں اس جملے کی آگے تشریح نہیں کرتا ہوں، لیکن صرف ایک جملہ اس حوالے سے. لیکن مولا نے باوجود ناخوشی کہ علی راضی نہیں تھے قیس کو ہٹانے پر، پھر بھی قیس کو ہٹایا. کیوں؟ پریشر جو علی پر آیا، اطاعت کی بات ہو رہی، اور کیسے لوگوں کا پریشر آیا. میں نام بھی لینا چاہوں تو بہت ڈر لگ رہا، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ پورا واقعہ چونکہ آپ کو معلوم ہے تو آپ اس میں توہین کا پہلو نہیں لیں گے. جب معاویہ سے صلح نامے پہ دستخط ہو رہے تھے، علی نے اپنے شاگرد اور چچا زاد بھائی اور سمدھی عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ تم جاؤ. اتنا پریشر علی کے گروپ کا، علی والوں کا ہے، یہ آدمی ہمیں نہیں چاہیے. جملہ کیا ہے کہ یہ تو آپ والا، ہمیں تو چاہیے نیوٹرل آدمی. ابو موسیٰ اشعری جیسے نادان و ناسمجھ کو بھیجا گئے. لیکن وہ پریشر تھا عام سپاہیوں کا، وہ پریشر تھا فضول قسم کے لوگوں کا.
قیس کا پریشر معلوم ہے آپ کو کہ قیس کے حوالے سے مولا کہہ رہے ہیں میں اس کو نہیں ہٹانا چاہتا ہوں. کہا کہ نہیں مولا اس کو ہٹانا پڑے گا. البتہ اتنی بدتمیزی سے نہیں کہا, میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے مجلس میں اس لیے میں بدتمیز بن گیا. کہا لیکن نہیں مولا, اس بات پہ آپ امام ہیں تو ٹھیک ہے لیکن ہم راضی نہیں, ہمارا دل مطمئن نہیں. کن لوگوں نے کہا؟ اب نام دیکھیے, محمد حنفیہ, علی کا اپنا بیٹا اور بہت ہی صاحب فضیلت بیٹا, بہت ہی عظیم بیٹا, جس کی ماں سے شادی بھی کتنے عجیب طریقے سے ہوئی تھی مولا کی. اسی قبیلے کی تھی جس قبیلے کے مالک ابن نویرہ, شادی اس سے کروں گی جو یہ بتا دے کہ میرے بازو کے تعویذ پہ کیا لکھا ہے. خیر, محمد حنفیہ کی عظمت کا اندازہ صرف ایک حدیث سے لگایا جا سکتا, اور وہ مولا کا پیغمبر اسلام کا ایک جملہ کوٹ کرنا ہے کہ پیغمبر مجھ سے کہہ گئے تھے کہ تمہارے یہاں یہ بیٹا پیدا ہوگا, تو میں اس کو ایک ایسی اجازت دے رہا ہوں جو اجازت اس کائنات میں صرف میرے لیے ہے یا آخری امام کے لیے. آخری رسول اور آخری امام, باقی 11 اماموں کے لیے بھی وہ چیز نہیں ہے. اور وہ ذرا عربوں کا ایک ماحول ہے جس کو سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں. چنانچہ بعض مراجع نے باقاً اس پر حرام کا فتویٰ دیا. آغا سیستانی نے کراہت شدیدہ کا فتویٰ دیا کہ اگر کسی بچے کا نام میرے نام پہ رکھو تو اس کی کنیت میری کنیت نہ رکھنا, اور اگر اس کی کنیت میری کنیت رکھنا ہے تو نام میرا نہیں رکھو. پیغمبر کا نام محمد ہے, کنیت ابو القاسم ہے جو دعائے توسل میں آپ پڑھتے ہیں. کہا صرف علی تمہارے اس تیسرے بیٹے کو میں یہ اجازت دے رہا ہوں. توہین نہیں کر رہا, لیکن آقا حسن آقا حسین کے لیے بھی نہیں, آقا عباس کے لیے بھی نہیں. کہا صرف اس کو یہ اجازت ہے, اس کا نام بھی وہی رکھنا جو میرا نام ہے محمد حنفیہ, اور اس کی کنیت بھی وہ رکھنا. تو اور بہت سارے بھی واقعات ہیں, لیکن میں نے کہا پیغمبر کا اتنا فرمان جو ائمہ طاہرین میں سے بھی صرف زمانے کے امام کے لیے اجازت ہے, وہ محمد حنفیہ کو دی گئی, جس سے پیغمبر تو فضیلت بیان کرنا چاہ رہے ہیں, جس سے گمراہ لوگوں نے ایک نیا نظریہ بنائے کہ یہی تو آخری امام ہے. کہا یہ تو اجازت فقط اس امام کو ہوتی ہے جو مہدی کہلاتا ہے, محمد حنفیہ ہی تو امام مہدی ہے, اور وہ اس پہاڑ کے اوپر آخری زندگی انہوں نے گزاری ہے جو دعائے ندبہ میں نام آتا ہے, جبل رضوی. ایک پہاڑ کا نام آتا ہے نا دعائے ندبہ میں, وہ وہی محمد حنفیہ کا پہاڑ ہے, لیکن خیروں کی اتنی عظیم شخصیت. اور پھر باپ امام بھی ہیں علی, باپ بھی. کہا کہ بابا قیس کو تو ہٹانا پڑے گا. مثلا اس بدتمیزی سے, اس تلخی سے, اس سختی سے نہیں کہا, لیکن پریشر کی بات کر رہا. عبداللہ ابن جعفر طیار اونو محمد کے والد, جن کا آج دن ہے, وہ اونو محمد کے والد عبداللہ ابن جعفر طیار. کتنی پیغمبر محبت کرتے ہیں عبداللہ ابن جعفر طیار سے. سر پہ ہاتھ پھیر کے صرف ایک جملہ کہا جب یہ یتیم ہوئے تھے. یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کا ثواب جو روایتیں ہیں وہ یہاں سے شروع ہوئی, پھر تو بعد میں آتی رہی. وہ ایک جملہ کہا تھا کہ بارک اللہ فی صفقتے, اللہ تیرے بزنس کے اندر برکت دے. اور کیا برکت ملی ہے. میں تو اسی ممبر پہ بھی ایک دفعہ پورا جناب زینب کبریٰ کی شادی کے حوالے سے واقعہ پڑھ چکا ہوں, بہت کلوز تھے مولا کی. جناب زینب کے تو شوہر اس جملہ, وہی جملہ سن لی. شادی کا موقع آیا تو مولا نے کیا کہا تھا, کس کی شادی کا, جب زینب اس عمر پہ پہنچی کہ شادی, تو مولا کا جملہ یاد کیجئے, بالکل وہی جملہ جو رسول اللہ کہہ چکے تھے جب فاطمہ شادی کی عمر کو پہنچی. مولا نے یہ جملہ کہا کہ اگر عبداللہ نہ ہوتا تو اس دنیا میں کوئی نہ تھا جو میری بیٹی زینب کے لیے میچ بنتا یا اس سے شادی ہوتی. زینب کبریٰ کی عظمتیں دیکھیں, مجلس شروع ہوئی تھی زینب کبریٰ کے واقعے سے, ایک دل کی دو محبتیں ختم ہو رہی ہیں ان کے شوہر کے واقعے پر, لیکن جملہ یہ ہے کہ زینب کبریٰ کی جو عظمتیں ہیں وہ عبداللہ کی عظمتیں. جیسے وہاں بھی پیغمبر کا جملہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کی شادی نہیں ہوتی.
اتنا عظیم عبداللہ ابن جعفر طیار، اور آ کے علی سے کہہ رہے ہیں علی خالق خسر ہی نہیں ہے، فادر ان لا نہیں ہے، اس سے پہلے چچا ہیں، جعفر طیار کے چھوٹے بیٹے، چھوٹے بھائی کا مولا قیس کو تو ہٹانا پڑے گا۔ اب یہ ہٹانا پڑے گا کہ اندر حکمیہ پہلو آ رہا ہے میرے انداز سے، مولا یہ تو آپ کو اپنے چاہنے والوں اور ماننے والوں اور ہم جیسے اولادوں کی خواہش ماننا پڑے گی۔ آج تک تاریخ میں لکھا ہے، یہ تو آپ کو واقعہ بہت مشہور ہو چکا ہے آج کل تو، کہ معلوم ہے کہ قیس کا ہٹانا علی کی کتنی بڑی غلطی قرار پایا۔ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ یہ صفین وفین میں اور نہروان میں اور یہ جتنی بعد میں شکستیں ہوں، اس کا مین ریزن تھا قیس کو ہٹایا گیا۔ جو مولا نہیں چاہتے تھے عبداللہ ابن جعفر طیار جیسا قریبی رشتہ دار بیٹا ہے، محمد حنفیہ جیسا قریبی رشتہ دار، وہ آ کے پریشر ڈال رہا، وہ فضول لوگوں کا پریشر وہ بھی اتنا زیادہ، اور یہاں قریبی لوگوں کا اتنا پریشر، یہ ظہور امام کا اس سے بہت گہرا ربط ہے۔ یہ ماحول بنے گا جب امام ظاہر ہوں۔ تو ابھی تک تو آپ یہ سنتے آئے ہیں کہ جی وہ دشمن خون کے پیاسے، وہ علی کے مخالف اور علی پہ پریشر ڈالا خاندان کے افراد۔ اچھا بھی خالی دو نہیں ہیں، اور بھی لوگ ہیں کافی جنہوں نے یہ پریشر ڈالا، شاید عبداللہ ابن عباس بھی اس میں شامل۔ میں بھول گیا، واقعہ بہت مشہور ہے، آپ کو یاد آ گیا، آپ کو یاد ہوگا۔ اتنے قریبی افراد کہ ایک ایسا ماحول بنتا ہے کہ جب مولا کا ایک جملہ آیا، اس جملے سے ایک فارمولا سنی اور آج کی مجلس ختم۔ ویکینڈ کی مجلس تھی تو میں نے 15 منٹ زیادہ لے لی، یہ میں نے نہیں کہا 1 گھنٹے پر 15 منٹ زیادہ لیے، وہ تو ویسے ہی میں روزانہ 1.25 گھنٹہ پڑھ رہا ہوں، اس پر میں نے 15 منٹ زیادہ لیے، لیکن صرف 2 جملے، اور کل سے یہ 2 جملوں کی تشریح۔ مولا نے فرمایا کاش میرے ہاتھ آزاد ہوتے فیصلہ کرنے میں۔ یہ علی کہہ رہے ہیں۔ تو کس نے علی کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں؟ کیا اس کائنات میں کوئی ایسا پیدا ہوا ہے جو علی کے ہاتھ باندھ سکتا؟ پروردگار۔ حکم خدا سے علی کے ہاتھ بندھے ہیں کہ حکم خدا آ گیا۔ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس وقت ان کو کہنے دو اور ان کی مرضی کے مطابق عمل کرو۔ لیکن علی کا جملہ کاش میرے ہاتھ آزاد ہوتے، تو دنیا دیکھتی کہ علی کی حکومت کیسے ہوتی۔ اور واقعاً ایک امام آئے گا کہ جس کے ہاتھ آزاد ہوں گے، جس پہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوگی، تو دنیا دیکھے گی کہ حکومت امام ہوتی کیسی۔ ہم آپ دیکھیں گے نہیں، ہمارا آپ تو خود اس کا حصہ بن کے اس میں زندگی گزار رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ مگر پھر اب ایک اور جملہ سن لیجئے، جو میں نے کہا یہ باتیں کل سے اب شروع ہوں گی، اور وہ ایک فارمولہ صحیح مسلم میں پیغمبر اسلام کی جو حدیث حضرت عائشہ سے ہے، وہاں سے لے کے یہ فارمولہ 11ویں امام تک چلتا ہے۔ حضرت عائشہ سے یہ جملہ کہا تھا نا رسول اللہ نے، اے عائشہ کاش مجھے ایسا موقع مل جاتا کہ میں خانہ کعبہ کو کم از کم اپنے دادا کے نقشے پہ بنا دیتا، کاش۔ لیکن کیا کروں، لولا قوموں کی حدیث بعہد الاسلام، تیری قوم ابھی نئی اسلام لائی ہے، میں ابراہیم کے مطابق بناؤں گا کعبہ اور اس کے نقصانات اور زیادہ آئیں گے صاحب۔ یہ پیغمبر سے لفظ شروع ہوا کاش، اور 11ویں امام تک کئی جگہ پہ یہ لفظ آیا۔ اب فارمولہ سنیے، کل وضاحت۔ جب کبھی کوئی امام معصوم، بلکہ اللہ کا رسول بھی ملا لیجئے، کوئی بھی معصوم لفظ کاش استعمال کرے، کاش کا مطلب یہ ہے کہ کام کر دل چاہ رہا تھا نہیں کر پائے، بس یہ یاد رکھیے کہ وہ سارے کام زمانے کے امام کو کرنا ہے اور وہ کریں گے۔ جو بھی مولا نے اگر کبھی کہا کاش یہ کام کا مجھے موقع ملتا، علی کا بیٹا زمانے کا امام آ کے اسی کام کو انجام دے۔ اگر آقا حسین نے کبھی کہا ہو، اور سب نے کہا کہ کاش مجھے موقع ملتا اور میں یہ عمل کرتا، وہ کام زمانے کا امام آ کے انجام دے۔ لیکن آغاز ہوگا پیغمبر اسلام کے کاش سے، اور پیک پر پہنچے گا امام زمانہ کا جہاد مولا کائنات کے 21 کاش پر۔ مولا کی زندگی میں نے دیکھا تو
تو 21 یا 22 جگہ پہ یہ لفظ کاش آیا جس میں قیس کا بھی تذکرہ ہے. لیکن اب قیس کا واقعہ تو آپ جانتے ہیں، باقی چیزیں انشاءاللہ کل سے آئیں گی. مگر نبی ہو یا امام کاش پر اس وقت عمل کرے گا جب لشکر وہ نہ ہو جو رسول کو ملا، جو علی کو ملا. اطاعت والا لشکر ہو. یہ 4 دن یہی سمجھانے کی کوشش کی گئی. اطاعت والا لشکر ہو، نافرمان لشکر نہ ہو کہ امام کو امام مانتا ہے، پریشر بھی وہی ڈال رہا ہے، اور علی کو کہنا پڑا سمجھ میں نہیں آتا میں تمہارا امام ہوں یا تم میرے امام، مجھے تمہاری بات ماننا ہے کہ تمہیں میری بات ماننا. پورا اطاعت گزار. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اطاعت کی اعلیٰ ترین مثال ہمارے سامنے، ایک جملہ میں نے کہا نا، اسی کا ایک آدھا جملہ باقی تھا، وہ بیان کر کے منزل مصائب، جو کہ آج کی رات سے عاشور کے دن شام غریبہ تک مسلسل تبرکات و شبی برآمد ہوں گی. تو مصائب کے بعد دعا کا وقت نہیں ہوگا. خدا بندہ تجھے انہی ہماری مجالس کا اور اس گریہ کا واسطہ مجلسوں میں آنے والے ان مومنین اور مومنات کی ہر پریشانی کو دور فرما، ہر حاجت کو پورا فرما. غم حسین کے سوا ہمیں دنیا اور آخرت میں کوئی غم نہ ہو. آج کی مجلس جن مرحومین کے لیے ہے، اعلی علیین میں انہیں اور تمام مرحومین کو بلند درجات عطا فرما، اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اعلیٰ ترین مثال کربلا کا لشکر. لیکن کربلا کے، میں نے کہا یہ جملہ تو آ چکا تھا، اس کا آخری حصہ، اور کربلا کے لشکر میں مردوں سے زیادہ اعلیٰ مثال ہمیں کربلا کی عورتوں میں نظر آئی. لشکر یزید ایک چھوٹی سی بچی کے کان میں سادہ سی بالی کو چھوڑنے کو تیار نہیں. اتنے لالچی، مال غنیمت لوٹنے کے اتنے شوقین کہ ایک چھوٹی سی بچی، اس کے کان میں جو بالی ہوگی وہ کتنی چھوٹی ہوگی، اور وہ بھی بالکل سادہ سی، وہ بھی لوٹ کے لے جانا. ایسا ظالم لشکر. آخر یہ خیمے جو 18 خیمے جلائے کیوں؟ تو لوٹنا چاہیے تھے ان کو. خیمے کی قیمت آج بھی کتنی زیادہ ہوتی. یہ باہر آپ کے یہاں مارکی لگی ہے تو یا ٹینٹ لگا ہے تو جا کے پوچھ لیجئے انتظامیہ سے خرچہ ہوا ہوگا. 18 خیمے جو ہر چیز لوٹنے کے عادی ہیں، وہ یہ خیمے جلا کیوں رہے ہیں؟ وہ یہی پیغام جو 5 دن کا آج مکمل ہوا. جلانا نہیں چاہتے تھے. گورنر مدینہ کا مسجد النبوی کے ایکسٹینشن کے وقت جو حکم تھا، یہ جو مکانات ہیں اس کو جلاؤ نہیں، جو سیدانیوں کے مکان تھے. لیکن جب سپاہیوں نے کہا کہ وہ سیدانی اپنے مکان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے تو کہا اب جلا دو. جب آگ لگے گی خود ہی باہر نکلیں گی. پھر امام نے ایک عجیب جملہ کہا جو کل سنیے گا، آج وقت نہیں. لیکن خیمے ان کو لوٹنا تھے. بیویوں سے کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلو، خیمے ہمیں لوٹنا ہے. لیکن ہر بیوی نے کہا کہ نہیں، جل کے مر جائیں گے لیکن ان خیموں سے باہر نہیں نکلیں گے. کیوں؟ امام بٹھا کے گئے تھے. دیکھیں اسے کہتے ہیں اطاعت. امام بٹھا کے گئے اور ایک جملہ کہہ کے گئے کہ اب تمہیں ہر حکم ماننا ہے زینب کا. تو اب امام نے بٹھایا ہے، یا تو امام اجازت دے دیتے باہر جانے کی، یا جسے مقرر کیا وہ زینب اجازت دے دے. جب عاجز آ گیا لشکر یزید سیدانیوں کے اس اصرار پر، تب جا کے خیموں میں آگ لگائی کہ آگ لگے گی خود ہی باہر نکلیں گے. اور وہاں بھی آپ دیکھیں یہی جملہ کہا کہ نہیں کہا. آخری خیمے میں بھی جب بیویاں جمع ہو گئیں تب بھی باہر نہیں نکلی. شہزادی اگر آپ کہیں تو ہم یہاں جل کے مر جائیں، آقا حسین بٹھا کے گئے. یا اگر آپ کہیں تو باہر نکلے، کیونکہ آپ کو اپنے بعد آپ کو ہمارا قائد یا رہبر بنا کے گئے. کربلا کی سیدانیوں تک میں آپ کو اطاعت کا وہ جذبہ نظر آئے کہ اس کا ذرا سا حصہ بھی ہم پہ آ جائے تو آج صبح امام آ جائے. باقی اب یہ باقی باتیں کل ہوں. اور جب کربلا کی سیدانیوں کی بات آتی تو جو ہمارے سامنے سب سے پہلا نام آتا ہے زینب کبریٰ کا. یاد رکھیے محبتیں دو طرفہ ہوتی ہیں. جو خلوص والی محبتیں دو طرفہ ہوتی ہیں.
زینب کو حسین کے اکبر سے کتنی محبت ہے. کل آنے والی رات شہزادہ علی اکبر کی رات ہے یہاں کے اسکیجول کے حساب سے، مگر یہ یک طرفہ نہیں. اتنی محبت حسین کو زینب کے لال اور محمد سے. بہن بھائی کی اولاد سے محبت کرتی ہے تو بھائی بھی بہن کی اولاد سے اتنی ہی محبت کرتا. اور پھر کل کی مجلس جہاں پہ ختم ہوئی تھی اس جملے سے ربط دے رہا ہوں، والدین کا احترام اور خدمت. یہی عبداللہ ابن جعفر طیار جن کا 2 دفعہ آج نام ایسا آیا کہ میں اب تک ڈر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی توہین ہو گئی ہو یا کوئی نگیٹو پرسنالٹی میں نے ان کو بنا دیا ہو. جب آقا حسین مکے سے کربلا چلے تھے تو آن اور محمد دونوں کو مکے میں چھوڑ کے گئے تھے. تمہارا باپ ضعیف ہے، بیمار ہے، اور وہ جو آنکھوں کا پرابلم، میرے ساتھ جانے سے زیادہ تمہاری ذمہ داری ہے اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنا. یہی جملہ امام زمانہ نے اس ظاہر سے کہا تھا، لیکن اب واقعات کا وقت نہیں ہے. پہلے ہی آج میں بہت معذرت خواہ ہوں، صرف ویکینڈ کی وجہ سے بیان ذرا لمبا ہو گیا. کہا تمہاری زیادہ بڑی ذمہ داری، یعنی کربلا سے بڑی ذمہ داری. امام زمانہ میں نے بھی یہی کہا تھا نا نوجوان سے، کربلا سے بڑی ذمہ داری تمہارا باپ. اور یہ جملہ امام زمانہ کا بعد میں آیا، پہلے تو خود آقا حسین کا جملہ تھا، بیٹا آن بیٹا محمد، تمہارے باپ کو تمہاری ضرورت. یہ کہہ کر آن و محمد کو چھوڑ کے گئے اور قافلہ چلا. لیکن ابھی زیادہ دور نہیں گیا. آج حج اور مکے کے حوالے سے بہت سی باتیں آ گئی. تو یہ آخری بات بھی سن لیجئے کہ مکے کے بالکل قریب مسجد عائشہ، مسجد عمرہ ہے اصل نام تو یہ، اور اب تو قریب کیا تو مکے کے اندر. لیکن وہاں پہ حسینی قافلہ پہنچا، وہ ہے کتنی دور، سامنے تو ہے، اور حسین نے قافلہ روک دیا. عباس قافلے کو روک دو. عباس کا کام وائے پوچھنا نہیں ہے، حکم آ گیا روک دیا. صرف اگلا حکم سننے کے بعد ایک جملہ کہا تھا. اگلا حکم آیا، عباس اور میرے لیے خیمہ یہاں پہ لگاؤ. خیمہ بھی لگ گیا، حسین خیمے میں چلے گئے. اب عباس آئے، کہا آقا بس اتنا بتا دیجئے کہ سیدانیوں کے بھی خیمے لگا کے پورا قافلہ اتارا جائے. کہا کہ نہیں عباس، خالی یہ خیمہ لگے گا، اور یہاں کیوں کھڑے ہو، باہر جاؤ، میرا مہمان آ رہا ہے، استقبال کر کے لاؤ. اب یہ کون مہمان ہے؟ لیکن جب عباس باہر گئے تو فوراً پہچان لیا، زینب کبریٰ کی شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار، جو ضعیف بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، اور آنکھوں کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ، وہ آ رہے ہیں. عظمت زینب کی وجہ سے عبداللہ ابن جعفر طیار کا احترام بہت زیادہ بڑھ گیا خاندان. چنانچہ عباس پورے احترام کے ساتھ ان کا استقبال کر کے ان کو خود اپنے ساتھ خیمے میں لاتے. عبداللہ ابن جعفر طیار نے پھر ایک مرتبہ بات دہرائی جو مدینے سے کہتے آ رہے ہیں، حسین اگر میرے اختیار میں ہوتا تیری پیشانی کے بال پکڑ کے تجھے روک لیتا، کوفے تو نہ جانے دیتا. یہ قیس کا جو واقعہ پیش آیا یہ کوفے ہی کا تو واقعہ ہے جہاں عبداللہ خود تھے. مجھے پتا ہے کوفہ کس شہر کا نام، لیکن یہ بھی مجھے معلوم ہے تو امام وقت، تو امام زمانہ، جو کرتا ہے حکم خدا سے کرتا ہے، اس لیے میں خاموش ہوں. البتہ اس وقت میں اس لیے آیا ہوں، ایک لمحے کے لیے میں اپنی بیوی زینب کبریٰ سے بات کرنا چاہتا ہوں. حسین نے کہا عبداللہ وہ آپ کی زوجہ ہیں، وہ سامنے ان کی سواری ہے، مجھ سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں. نہیں، یہ اطاعت. بیوی سے بھی بات کرنا ہے تو پہلے امامت سے اجازت لی جا رہی ہے. جو اطاعت 3 4 5 دن سے مختلف اینگل سے سمجھا رہا تھا. حسین نے کہا وہ آپ کی بیوی ہیں، وہ سامنے زینب کی ہماری ہے. کہا کہ نہیں پہلے تو اس سے اجازت لینا، جب اجازت ملی تو وہاں پہنچے. اچھا اب اتنی دیر میں زینب کبریٰ کو بھی پتا چل گیا کہ نہ صرف یہ کہ قافلہ رکا، بلکہ میرا شوہر خاص مکے سے یہاں تک آیا.
اب دل میں ایک وسوسہ پیدا ہوا. وسوسہ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم لوگوں کے مکہ چھوڑنے کے بعد کسی نے جا کے کوئی ایسی بات کہہ دی ہو کہ عبداللہ مجھے واپس لے جانے آئے. بہرحال اگر وہ روایت صحیح ہے کہ مولا نے شادی کے وقت ایک شرط رکھی تو الگ بات، ورنہ شریعت تو پھر شریعت ہے، حکم تو سب کے اوپر نافذ ہوتا. چنانچہ زینب کے دل میں یہ خیال اس تیزی کے ساتھ آیا کہ کہیں واپسی کی بات تو نہیں ہو رہی، کہ گھبرا گئی زینب. ابھی عبداللہ قریب آ کر صرف سلام کیا، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، اور زینب نے تڑپ کے جواب تو دیا وعلیک السلام یا ابن اخی یا ابن امی، جواب تو دیا، لیکن تڑپ کے کہا کہ اے عبداللہ اگر مجھے واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں تو شریعت کے آگے زینب بولے گی نہیں، مگر زینب نہیں جا سکتی ہے، زینب کی میت جائے گی، زینب کا لاشا جائے گا. زندہ زینب تو بھائی سے الگ ہو کے نہیں جائے گی. ادھر عبداللہ سر سے پیر تک کانپ اٹھے. پتا ہے کہ زینب میری بیوی ہے، لیکن یہ بھی پتا کہ زینب کا رتبہ کتنا بلند ہے. تڑپ کے کہا شہزادی میری یہ جسارت، میری یہ مجال کہ میں آپ کو اور کوئی حکم دوں. لیکن اس سے پہلے کہ عبداللہ کا پھر جملہ پورا ہو کہ آئے کیوں، صرف اتنا کہنا ہے کہ شہزادی آج خالی آپ کے دماغ میں ایک وسوسہ اور خیال آیا کہ ایسا تو نہیں کہ میرا شوہر مجھے واپس لے جانے آیا ہو تو آپ تڑپ گئی کہ بھائی سے الگ ہو کے بہن زندہ نہیں رہ سکتی. جب عصر عاشور آخری سلام کے لیے حسین آئے اور کہا کہ بہن زینب 55 برس کا ساتھ چھوٹ رہا ہے، اس وقت بہن کے دل پہ کیا قیامت گزری ہوگی. لیکن ابھی عبداللہ کا جملہ ایک مرتبہ کہا کہ شہزادی میری یہ جسارت، میری یہ مجال، میری یہ ہمت کہ میں آپ کو حکم دوں. میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتا ہے میرا آقا کہاں جا رہا، یہ کتنی خطرناک منزل ہے. اور ہمارے اور آپ کے جد رسول اللہ نے کہا کہ جب کسی خطرناک منزل پہ جاؤ تو راستے کی مشکلات دور کرنے کے لیے صدقے کا سامان لے کے جاؤ. میں تو صدقے کا سامان لے کے آیا ہوں. اور وہ صدقے کا سامان کیا ہے؟ ایک مرتبہ اون کو آگے کیا، کہا اسے لے جائیے، اگر میرے آقا پہ وقت آئے تو میری جانب سے صدقہ کر دینا. محمد کو آگے کیا، اور اگر مصیبت اور بڑی ہو تو اسے اپنی جانب سے میرے آقا پہ صدقہ کر دیجیے. ایسا باپ بھی آپ کو کائنات میں نہیں ملے گا، ایسی ماں بھی آپ کو کائنات میں نہیں ملے گی جو اپنی دونوں اولادوں کو ہر وقت حسین پہ صدقہ کرنے کو تیار. یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی. ایک مختصر سے روایت آج بھی پڑھ رہا ہوں، شب عاشور کے مصائب میں بھی پڑھوں گا. زینب کبریٰ اپنے خیمے میں ہیں، وہی خیمہ جو آپ بار بار کربلا کی زیارت میں خیمہ گاہ کی زیارت کرتے ہیں. زینب کبریٰ کا خیمہ بھی آپ دیکھتے ہیں. اسی خیمے میں زینب بیٹھی ہیں، آدھی رات کا وقت ہے. حسین ایک مرتبہ سیدانیوں کے خیموں کا جائزہ لینے چلے، اور جب زینب کے خیمے سے قریب سے گزرے تو ایک عجیب منظر دیکھا. دونوں بچوں کو اپنے سامنے بٹھایا، 10 سال کا اون، 9 سال کا محمد، دونوں کے سر پہ 2 بڑے بڑے عمامے. ایک کے سر پہ ان کے دادا کا عمامہ ہے، ایک کے سر پہ ان کے نانا کا عمامہ، اور بٹھا کے کہہ رہی ہیں بیٹا اون و محمد کل تمہیں ایسا جہاد کرنا کہ تم اپنی زبان سے کچھ نہ کہنا. دشمن کی فوج پکار اٹھے کہ یہ بچے نہیں آئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ جعفر طیار آ گئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے حیدر کرار آ گئے ہیں. اور دیکھو بیٹا، اتنا تو مجھے پتا تم جعفر طیار اور حیدر کرار کے بیٹے ہو. اتنا تو مجھے پتا ہے کہ کل فرات کے دریا پہ تمہارا قبضہ ہونے والا. بس ایک نصیحت، ایک وصیت ماں کی یاد رکھنا، جب فرات کے دریا پہ قبضہ کر لینا تو ایک تو ویسے ہی بہت پیاسے ہو، اور اس جنگ کے بعد اور پیاسے ہوگے. خبردار پانی نہ پینا جب تک کہ اصغر پیاسا ہے. جب اصغر کی پیاس بجھ جائے اس کے بعد پانی پینا. صابر امام، کائنات کا سب سے بڑا صابر، حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب زینب کبریٰ کو اس انداز سے اپنے بچوں کے لیے کل کی تیاری کرواتے دیکھا ہے. مگر جب کل کا دن آ گیا
تو بار بار زینب بچوں کو بلا کے کہتی ہے بیٹا اون، بیٹا محمد، ابھی تک تم میدان میں گئے نہیں، ابھی تک تم نے جہاد شروع کیا نہیں، بار بار بلوایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اکبر کا لاشا بھی آ گیا اور اون و محمد اب تک موجود ہیں۔ اب جو بچے ماں کے قریب آئے تو ناراضگی سے منہ پھیر لیے، کہا بیٹا اون، بیٹا محمد، میرا اکبر مارا گیا اور تم زندہ رہ گئے۔ بچوں نے ہاتھ جوڑ دیے، کہا اماں کسی سے پوچھ لے۔ صبح سے لے کے اب تک ہر مرتبہ دوڑ کے ہم ماموں کے پاس جاتے، ماموں ہمیں مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجیے، اور وہاں سے جواب آتا ہے کہ تم تو میری زینب کی نشانی ہو، میں کس طرح تمہیں مقتل میں بھیجوں؟ ایک مرتبہ ماموں سے اجازت دلوا دیجئے، پھر دیکھیے کہ آپ کے بیٹے کیسے آپ کے دودھ کا حق ادا کرتے ہیں۔ میرے مرحوم استاد ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ بس ایک مرتبہ فضہ کو بلا کے کہا فضہ ذرا بھائی کو بلا کے لانا۔ زینب کبریٰ کا پیغام پہنچا، حسین خیمے میں آئے۔ زینب کیا بات ہے؟ کہا کہ بھئیہ آج بہن بھائی سے بات نہیں کر رہی، آج حیدر کرار کی بیٹی اور جعفر طیار کی بہو اپنے آقا سے ایک سوال کر رہی ہے کہ میرے اون اور میرے محمد کو بھی مرنے کی اجازت دے دے۔ حسین نے کہا کیسے اون و محمد کو مقتل میں بھیجوں؟ زینب نے کہا جب میرا اکبر مارا گیا اب مجھے اون و محمد نہیں چاہیے۔ حسین کا جواب، بہن چونکہ آج تو مرنا سب کو ہے، چلو تمہاری خواہش پوری کی، بچے چلنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ روک دیا۔ کہا بھئیہ ایک میری اور خواہش پوری کرتے جا، اور یہ کہے کہ خیمے میں، وہی خیمہ جو آج بھی کربلا میں موجود ہے، خیمے میں موجود ایک صندوق کھولا، 2 امامے نکالے، پہلا امامہ حسین کے ہاتھ میں دیا، یہ ان کے دادا جعفر طیار کا امامہ ہے، اپنے ہاتھ سے اون کو پہنا۔ جب اون کو امامہ پہنا دیا تو دوسرا امامہ پھر حسین کے ہاتھ میں دیا، یہ ان کے نانا حیدر کرار کا امامہ ہے، یہ چھوٹے بھائی محمد کو پہنا۔ بچے ہیں تو کیا ہوا، دادا کی شان اور نانا کی شان دکھانے جا رہے ہیں، بچوں کو گویا جعفر طیار و حیدر کرار بنا کے مقتل میں بھیجا۔ مسائب بہت زیادہ پڑھنے کی اس وقت طاقت نہیں ہے، اور دونوں بچے چلے، اب آپ خود اندازہ کر لیں جعفر طیار کے پوتے نے کیسا جہاد کیا ہوگا، حیدر کرار کے نواسے نے کیسا جہاد کیا ہوگا۔ علمان و الحفیظ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، عمر سعد کا لشکر ایک مرتبہ کائی کی طرح پھٹتا جا رہا ہے۔ عمر سعد نے کہا ایسا کرو ان بچوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دو، جب تک یہ دونوں ساتھ رہیں گے ہمارا کوئی حملہ کامیاب نہ ہوگا۔ بچے الگ بھی کیے گئے، 15 ہزار کی فوجیں ایک ایک بچے کے گرد جمع ہوئیں، اور تھوڑی دیر گزری، ادھر اون گھوڑے سے گرے، ادھر محمد گھوڑے سے گرے۔ حسین نے جیسے ہی دونوں بچوں کا آخری سلام سنا، تڑپ کے اپنی جگہ سے آگے بڑھے، اور ادھر فوج یزید میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ اون و محمد کے مارا جانا، فوج یزید میں خوشی کی آوازیں ہیں۔ جب یہ آوازیں خیموں میں پہنچی تو بیویاں سمجھ گئیں اون و محمد مارے گئے۔ ایک مرتبہ رونا چاہتی ہے، زینب نے کہا رک جاؤ، میرے اون و محمد پہ رونا نہیں، باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسے لاشیں میرے بچوں کی بھرات آتی ہے۔ اور ایک بار حسین اون و محمد کو لے کے آئے، دونوں بچے ماں کے قریب پہنچائے گئے۔ بہرحال زینب ماں تو ہے نا، دیکھا کہ دونوں بچے ماں کے قریب لے جائے گئے، اور بھائی نے کہا بہن زینب میں نے تیری خواہش پوری کر دی، اب تو بھی میری ایک خواہش پوری کر دے، ایک مرتبہ تو اپنے بچوں کو کلیجے سے لگا لے۔ زینب جھکی، اون مر چکا تھا، محمد آخری سانسیں لے رہا ہے، زینب نے بیٹے کو کلیجے سے لگایا۔ محمد نے ایک بار آنکھیں کھولی، صرف ایک جملہ کہا، اماں اب تو ہم سے راضی ہو گئی نا، اماں اب تو ہم نے تیرے خون کا حق ادا کیا۔ ہائے اون، ہائے محمد، واہ اونا، واہ محمد۔